وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستوں، اسلام نے اپنے ماننے والے اہل اسلام پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے. جیسے نماز ہر مسلمان کا فرض اور کسی بھی حال میں یہ معاف ہونے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مستورات کو عذر کے دنوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نماز کے معاف ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہر مسلمان کا روزہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کسی بھی صورت میں روزہ معاف ہونے والا نہیں ہے. معاف ہونے کی صرف ایک شکل بنتی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی انسان بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں پہنچنے کے بعد اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آئندہ بھی اب اس کو صحت مند ہونے کی امکانات نہیں ہیں، آئندہ اس بات کی توقع نہیں ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو جائے گا کہ روزہ رکھ پائے گا، اس انسان کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اس انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں رقم ادا کرے، اس رقم کو فدیہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کسی انسان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. قضا کرنے کی تو اجازت ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کلی طور پر معاف روزہ نہیں ہوتا. مردوں میں سے صرف مسافر اور مردوں میں سے صرف بیمار، یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے کہ آپ فی الحال روزہ چھوڑ دیں، آئندہ جب آپ صحت مند ہو جائیں گے تب یہ روزہ رکھ لیں، اور جب آپ سفر سے واپس آ جائیں گے تو یہ روزہ پورا کر لیں، لیکن معاف نہیں ہوگا. اور عورتوں میں سے عذر کی حالت پیش آ جائے تو اس میں حکم ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لینا. بچہ پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لینا. اور اسی طرح سے دو عورتیں اور ہیں. ایک ہے وہ عورت کو جو حالت حمل میں ہو، پریگننسی میں ہو، اس کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، کہ روزہ وہ بعد میں رکھے گی. اور وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے خدشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرا دودھ خشک ہو جائے گا اور میرے بچے کو تکلیف پہنچے گی، ان دو عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتی ہیں. قضا بعد میں رکھیں گی لیکن روزہ پوری طرح سے معاف ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے. تو گویا اس کائنات میں صرف ایک انسان ایسا نکلا جس انسان کو روزہ معاف ہو جاتا ہے پھر یا اسے بھی ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو روزہ معاف ہو جائے. فوراً ہی روزہ رکھنا لازم ہے. اور اگر کوئی نہیں رکھ پائے گا ان چار عذروں کی بنا پر، مردوں کے لیے 2 ہے، سفر اور بیماری، اور عورتوں کے لیے 4 ہے، سفر، بیماری، پریگننسی اور بچے کو دودھ پلانا. ان 4 عذروں کی وجہ سے عورتیں روزہ بعد میں رکھیں گی اور 2 عذروں کی وجہ سے مرد جو ہے وہ روزے بعد میں رکھیں گے، لیکن معاف بالکل نہیں ہوں گے.
اور اب اگر کوئی انسان روزہ رکھ سکتا ہے، عذر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا، تو جیسے نماز کا چھوڑنے والا بدترین فاسق ہے، اسی طرح سے روزہ چھوڑنے والا بھی بدترین فاسق ہے۔ بلکہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو ایسے انسانوں کو سخت ترین سزائیں لگتی ہیں۔ مثلا نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو سخت ترین سزا مثلا وہ جیل میں بند کرتا ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس انسان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا فیصلہ ہے۔ وجہ وہ بیان کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس انسان نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جب اس نے کفر کیا تو وہ اس کو باقی رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ لیکن باقی امام یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو باقی امام ہیں وہ ایسے انسان کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن سخت ترین سزا کے وہ بھی قائل ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو جیل میں بند کر دیا جائے تب تک جب تک وہ پوری طرح سے توبہ نہ کرے اور عہد نہ کرے کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا ہوا اور وہ عذر کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا تو سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا۔ اسلامی قانون کے مطابق یہ شخص فاسق ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑے۔ روزہ اسلام میں باقاعدہ تب لازم ہوا جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ روزہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی روزہ شروع ہو گیا تھا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کی عمر میں آپ نے تاکید کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ باقاعدہ جو حکم دیا گیا ہے وہ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لائے تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور وہ 13، 14 اور 15 تاریخ ان کو کہتے ہیں ایام 20 روزے کے ہی تھی۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حکم دیا گیا کہ محرم کے شروع کے 10 دن کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، تو ایام عاشور کے روزے فرض ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب دوسرا سال تھا مدینہ طیبہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رمضان آیا تو روزے فرض ہو گئے، رمضان کے روزے، اور حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہے، لکھا گیا، یہ معاف ہونے والا نہیں ہے، اور ساتھ میں اس کا ریفرنس بھی دیا گیا کہ پچھلے قوموں پر بھی روزے فرض تھے، چنانچہ یہودیوں میں بھی روزے پائے گئے، عیسائیوں میں بھی روزے پائے گئے ہیں، بلکہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ہاں روزہ کسی نہ کسی درجے میں نہ ہو۔ بعضی قوموں کے ہاں روزہ ہوتا ہے کس چیز کا کہ صاحب آپ پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، کچی چیز کھا سکتے ہیں، تو ان کے ہاں روزہ ہوتا ہے پکی ہوئی چیز کھانے کا۔ بعضی قوموں کے ہاں روزہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں آپ صبح سے لے کر دوپہر تک کچھ نہیں کھائیں گے، اور ایک روزہ یہ بھی تھا کہ جس میں انسان کو کھانا پینا بھی بند تھا اور بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، خاموش رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے اس لیے میں بات نہیں کر سکتا، تو گویا ان کے ہاں روزے میں خاموش رہنا بھی ضروری تھا۔ فلن اکلم الیوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتا، تو بات چیت کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کچھ غیر مسلم مشرک قومیں ہیں جن کے ہاں روزہ ہوتا ہے اور منہ بھی بند کر کے رکھتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہیں کسی نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا وہ منہ پر پٹی باندھ کر کے رکھتے ہیں کہ آپ بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے ہاں بولنے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور انسان کے فطری تقاضوں سے واقف ہے، اس لیے جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو انسان کے فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر حکم دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر اسلام نے بولنے کو بند کر دیا ہوتا تو صبح سے شام تک پھر بزنس کرنے والا بزنس نہیں کر سکتا تھا، دفتروں کا سارا نظام جام ہو جاتا، گھروں میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، بچوں کو کچھ نہ کرتے، کتنی مشکلات ہو جاتی۔ تو لہذا اسلام نے روزہ رکھنے میں بولنے کی پابندی نہیں لگائی۔ عیسائیوں کے ہاں ایک طبقہ رہا ہے کہ وہ بولنے کو بھی جرم سمجھتے تھے روزے کے حالت میں، وہ راہبوں کی ایک جماعت تھی، اور وہ راہب جب روزہ رکھتے تھے تو انہیں کھانا پینا بھی بند ہوتا تھا، اور بعض راہبوں کا روزہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے رہنا، اور بعض راہبوں کا روزہ ہوتا تھا کہ وہ بات نہیں کرتے تھے ایک ہفتے تک، اور ایک ہفتے تک کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔
اور اس طرح سے راہب زندگی گزارتے تھے، 10 سال تک وہ روزے زندگی گزارتے تھے. ایک ہفتے تک کھانا نہیں کھانا ہے، ایک ہفتے تک نیچے نہیں بیٹھنا ہے، ایک مہینے تک کپڑے نہیں پہننا ہے، کھلی ہوئی دھوپ کے اندر رہنا ہے، اور 10 سال تک پانی میں جسم کو نہیں لگانا ہے، گندے رہنا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی جتنا زیادہ یہ کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا. راہب و رہبانیت کی تاریخ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہماری یہ ساری باتیں بڑی عجیب ہیں، مگر رہبانیت کی تاریخ بڑی حیرتناک تاریخ ہے کہ وہ راہب لوگ کیسی کیسی عبادتیں اپنی ذمہ لازم کیے ہوئے تھے جو بالکل نیچر کے خلاف. اور اگر وہ راہبوں کی تاریخ ہمارے سامنے نہ ہو تو کم سے کم ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہندوؤں کی کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ایسے مشکل کام وہ اپنی ذمہ لازم کرتے ہیں اور صاحب نے سمجھتے ہمارے مذہب نے اپنا لازم کیا. سنیاسی جوگی مثلا کوئی طے کرے گا کہ صاحب مجھے فلاں مندر تک پیدل چلنا ہے، وہ ننگے پاؤں چلتے رہیں گے وہاں تک چاہے اس کو مہینوں لگ جائے. بعض یہ طے کریں گے کہ صاحب مجھے زمین پر چل کر نہیں جانا ہے، تب یہاں سے وہ چٹائی بچھانا شروع کرے گا، چٹائی بچھا کر اس پر چلے گا، اس کے بعد جب ٹائی اٹھائے گا پھر اس سے آگے چٹائی بچھائے گا، اس کے بعد چلتا رہے گا، چاہے ساؤتھ ہندوستان سے اس کو نارتھ ہندوستان پہنچنا پڑے گا، وہ یہ کام کرتے رہیں گے. اور ساتھ میں اس کو کھانا بھی کچھ نہیں ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم کو صرف زمین کے اوپر کی چیزیں کھانی ہیں، زمین کے اندر کی چیزیں نہیں کھانی ہیں. کبھی کہیں گے پکی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں، کبھی کہیں گے جانور کی کوئی چیز نہیں کھانی ہے. اس طرح کی پابندیاں اپنی ذمہ لازم سمجھتے ہیں وہ اپنے مذہبوں کی بنیاد پر. ان کے مذہبوں میں ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ قومیں اس طرح سے کرتی ہیں. اسلام دین فطرت ہے، اس طرح سے غیر فطری چیزیں اسلام مسلمانوں پر لازم نہیں کرتا. اسلام نے روزہ رکھا، بہت ہی بیلنس والا روزہ کہ جس میں طے کیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر کے شام غروب آفتاب تک آپ کھانے اور پینے سے اٹھ جائیں گے، اور اسی کا نام روزہ ہوگا. البتہ اس روزے کو فائدے مند بنانا اور اس روزے کے فائدوں کو نقصان پہنچانا اس پر الگ سے سمجھایا گیا کہ کس طرح سے تم اپنے روزوں کو فائدے مند بناؤ گے اور کس طرح سے تم اپنے روزوں کا نقصان کرو گے. لیکن بہرحال اسلام کا روزہ دنیا کی تمام قوموں کے روزوں سے زیادہ بیلنسڈ، دنیا کی تمام قوموں کے روزوں سے زیادہ مفید اور دنیا کی تمام قوموں کے روزوں کے مقابلے میں انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. باقی کسی قوم کا روزہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے. اس وقت ہمیں دوسری قوموں کے روزوں کی تفصیلات نہیں دیکھنی ہے. قرآن نے چونکہ ریفرنس دیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم تم پر اگر روزہ فرض کر رہے ہیں، یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو دین بھی انسانوں کے لیے بھیجا ہے ان میں سے ہر دین کے اندر روزہ رکھا گیا ہے. یہودیوں کے یہاں پہ روزہ تھا، عیسائیوں کے یہاں پہ روزہ تھا، دو بڑی قومیں یہی ہیں. لیکن جو قرآن نے کہا من قبلکم، تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان تمام قوموں میں ہم نے روزہ فرض کیا ہے، تو لازماً ہر قوم میں روزہ رہا ہوگا. تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہیں، اوقات بدلے جا سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کسی قوم کو 2 دن کے روزے رکھے گئے ہوں گے، یہ ممکن ہے. لیکن بہرحال روزے کی حد تک ساری قومیں اللہ کے حکم کے مخاطب رہی ہیں. جیسے نماز ہر قوم کے لیے رہی ہے، چاہے نماز کی تفصیلات الگ الگ ہوں، ایسے ہی زکوٰۃ ہر قوم پر رہی ہے، تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہیں. ایسے روزہ ہر قوم کے لیے رہا ہے، تفصیلات الگ الگ ہو سکتی ہیں. اسلام کو حق تھا کہ وہ کسی اور مہینے میں روزہ مقرر کر سکتا تھا کہ تمہیں 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو محرم میں رکھو، شوال میں رکھو، ذی الحجہ میں رکھو، کسی بھی مہینے کا سلیکشن کیا جا سکتا تھا. مگر اسلام نے سلیکشن کیا رمضان کا. دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں اسی مہینے میں روزے رکھے گئے. کسی اور مہینے میں بھی رکھے جا سکتے تھے، وجہ اس کی یہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا. اس کا اعلان خود قرآن نے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں روزے اس لیے آپ کے لیے طے کر دیے کیونکہ اسی مہینے میں ہم نے قرآن پہ بھیجا ہے. اور قرآن دنیا کے انسانوں کے لیے صرف ایک کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. انسانوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والی گائیڈ بک اگر ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہے قرآن. اس کے علاوہ اللہ کی بھیجی ہوئی ساری کتابیں اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں. اس لیے اب دنیا کی کوئی کتاب بھی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی کیوں ہو. قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے تورات بھیجی ہے، ہم نے اس سے پہلے انجیل بھیجی ہے. یقیناً وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، مگر آج انسانوں کے ہاتھوں میں جو تورات اور انجیلیں ہیں وہ تورات اور انجیل ہرگز نہیں ہے جو تورات اور انجیل اللہ نے نازل فرمائی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ان تورات اور انجیلوں میں بے انتہا خرد برد کیا جا چکا ہے. ایڈیشنوں کے ایڈیشن چینج ہو گئے، بلکہ ہر کچھ دنوں کے بعد نیا ایڈیشن آتا ہے، اس میں نئی چینج آ جاتی ہے. اور ان کے ہاں چینج کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جیسے کوئی آتھر
اپنی بک لکھ کر کے کچھ عرصے کے بعد جب نیا ایڈیشن اس کو کرنا ہوگا تو نئی نظر ڈالے گا، پھر کچھ چینج کر دے گا۔ پچھلے قریب زمانے میں بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں رہتے تھے، اور اس شخص نے فرانچ زبان صرف اسی غرض کے لیے سیکھی تھی تاکہ فرانچ لینگویج میں ایک تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے، اور دوسرے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ فرانچ لینگویج میں لکھیں گے۔ اسی غرض کے لیے انہوں نے فرانچ لینگویج پڑھی، اور اتنی زیادہ پڑھی، اتنے زیادہ اس کے ماہر بنے کہ بعد میں حمید اللہ صاحب نے جب فرانچ زبان میں انگریز قرآن شریف کا ترجمہ لکھا تو اس کے علاوہ تقریباً 300 ترجمے فرانچ لینگویج میں ہیں، مگر سب سے بہترین ترجمہ مانا جاتا ہے حمید اللہ صاحب کا، حالانکہ وہ یہاں حیدرآباد کے رہنے والے تھے، یعنی وہ اس کی مادری زبان فرانچ نہیں تھی، مگر اس نے سیکھی اس جذبے کے ساتھ کہ میں فرانسیسی زبان میں قرآن کریم میں ترجمہ کروں گا، صحیح ترجمہ۔ تقریباً 300 ترجموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا ترجمہ اسی شخص سے مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، میں آج کل بیمار ہوں، اور اپنی قرآن شریف جو میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اس ٹرانسلیشن کی اب 13واں ایڈیشن شائع ہونے والا ہے، میں پھر اس پر نظر ثانی کر رہا ہوں، تو میں دوبارہ اس پر چیک کر رہا ہوں کہیں غلطیاں تو نہیں ہوگی۔ 13واں ایڈیشن چھپ رہا ہے، اور اب پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ میں نے کئی بڑے دنیا کے مفسروں سے سوال کیا کہ فلاں لفظ کا ترجمہ آپ مجھے بتائیے کیا ہے، میں تو اب تک ترجمہ کر چکا ہوں لیکن مجھے اس ترجمہ کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، تو ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے میں نے فلاں دنیا کے بڑے قرآن کے ماہروں سے کہا ہے ان لفظوں کو ترجمہ مجھے بتائیں، فرق کیا ہو جاتا ہے، ویلن اور ویحن میں کیا فرق ہو جاتا ہے، اور پچھلے کے لیے اور آئندہ کے لیے کیا۔ غرض یہ کہ ایک رائٹر ہر کچھ عرصے کے بعد اپنی کتابیں چینج کرتا ہے، کبھی لینگویج چینج کرتا ہے، کبھی چیپٹر بدلتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے تورات اور انجیل کے جو ہیں وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایڈیشن بدل جاتے ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، صرف ایک کتاب ہے وہ قرآن کریم، وہ قرآن اسی رمضان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل فرمایا، اسی مہینے میں نے روزے رکھا، کسی اور مہینے میں بھی روزے لازم کیے جا سکتے تھے، مگر اس مہینے کے وجہ کا وجہ انتخاب، اس مہینے کا خاص تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سارا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، اور حضرت جبرائیل حضور کو سناتے تھے، اور رمضان میں یہ روٹین رہتا تھا کہ حضرت جبرائیل آئیں گے، وہ قرآن حضور کو سنائیں گے، اور یہاں سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے۔ اور جو آخری رمضان حضور کا گزرا ہے، اسی بخاری کی حدیث میں آخری رمضان جو حضور کا گزرا ہے اس میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے سارا قرآن حضور کو سنایا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ سارا قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا۔ وہ قرآن کا خاص تعلق ہے اس مہینے کے ساتھ، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت زیادہ تلاوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، بلکہ امت میں تلاوت ایسی پائی گئی کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں تلاوت اتنی کرو تو آج کا ذہن میں قبول نہیں کرتا ایسا ہو بھی سکے گا یا نہیں، یہ کسی بس میں ہے یا نہیں۔ مثلا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تلاوت کا روٹین یہ بنایا تھا کہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اس طرح سے مہینے کے اندر 60 قرآن ہو جاتے تھے، اور ایک قرآن تراویح میں پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ تراویح خود پڑھاتے تھے، اور ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے۔ 20 رکعت تراویح پڑھانے کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کرتے تھے، آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جاتے تھے اور تہجد شروع کرتے تھے، اور تہجد میں 10 پارے قرآن پڑھتے تھے۔ پھر فجر کی اذان سے پہلے افطار یہ سحری کھاتے تھے، اور سحری میں چند کھجوریں اور ستو گھول کر کے کھایا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ستو گھول کر کے کھانا، اور جب وہ پھیکا لگے گا تو اس میں ساتھ میں کھجور کھانا، اگر کھجور نہیں ہوئی تو نمک منہ پہ ڈالنا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا روٹین تھا سحری کھانے کا۔ اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے یا تو تھوڑا سا آرام کرتے تھے 1-2 گھنٹے، اس کے بعد جب اٹھ جاتے تھے اس کے بعد پھر تلاوت شروع کرتے تھے قرآن کریم کو کھول کر کے، اس کو کہتے ہیں دیکھ کر کے پڑھنا، ایک ایک زبان نہیں پڑھنا، ایک ایک دیکھ کر پڑھنا۔ تو دیکھ کر پڑھنا شروع کرتے تھے، تقریباً 9-10 بجے سٹارٹ کرتے تھے، اور آفتاب ڈوبنے پر قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ پورے مہینے کا روٹین یہ ہوتا تھا، ایک قرآن دن میں پڑھنا، وہ دیکھ کر کے 20-20 رکعت 20-20 آیتیں جو ہیں وہ ہر رکعت میں پڑھنا، تو 20 تراویحوں میں کتنا ختم ہو جائے گا؟ ایک ختم ہو جائیں گے، 2 یہ الگ ہے جو تراویح کا قرآن ہوگا۔ اور تہجد کے اندر ہر 3 دن کے بعد ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی جتنے حضرات نے لکھے ہیں ان کی عبادتوں کا حال جب لکھا ہے تو یہ لکھا ہے۔
رمضان میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، سارا کام بند، یعنی کوئی لکھنے پڑھنے کا کام یا کوئی علمی کام نہیں، سارا رمضان عبادت میں اس طرح گزارتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بھی بہت سارے حضرات ایسے گزرے ہیں، چنانچہ حضرت مولانا انعام الحسن نور اللہ برکاتہ جو تبلیغ کے ذمہ دار تھے، اپنے زمانے میں تبلیغ کے امیر تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رمضان میں ارادہ کیا کہ میں صرف تلاوت کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی 61 قرآن کریم رمضان میں پڑھ لیا، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں۔ ایسے انسان آرام کب کرتے ہیں، اور وہ 1-2 گھنٹے کا آرام ان کے لیے کافی ہو بھی جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے، یہ ان کے ذاتی حالات ہیں۔ میں بھی اپنے ساتھیوں میں سے ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ جن کا روٹین یہ تھا کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، رمضان میں روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ عام طور پر صبح کو فجر کی نماز کے بعد وہ شروع کرتے تھے، دن میں تھوڑا آرام بھی کرتے تھے، رات کو 11-12 بجے ان کا ختم ہوتا تھا۔ اور ایک بھائی کو میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے، طواف کرتے کرتے اس نے ملاقات کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں صبح کو طواف شروع کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، طواف بھی کرتا رہے گا، تلاوت بھی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ رات کے 10 یا 11 بجے، کہتا ہے رات کے 10 یا 11 بجے ہوتے ہیں میرے طواف بھی ختم ہو جاتے ہیں اور میرا قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب آخری آیتیں ہوتی ہے تو اس وقت حجر اسود پہ جا کر روزہ لے کر پھر نماز پڑھ کر کے واپس نکل آتا ہے۔ یہ کسی پرانے زمانے کی نہیں، آج کے زمانے کی بات ہے۔ ابھی 1 یا 2 سال پہلے ہم نے ایک بھائی کو دیکھا جنہوں نے اپنا حال یہ سنایا کہ میں خانہ کعبہ میں صبح کو تہجد کے بعد طواف شروع کرتا ہوں اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور شام کو 10 یا 11 بجے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس میں پڑھتا ہوں، اس حال میں کہ حجر اسود کے نزدیک پہنچ کر کے حجر اسود کو طواف بھی میرا ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور آخری آیت ہوتی ہے اور حجر اسود کو استلام کرنے میں پہ آ کر کتنے طواف دن میں ہو جاتے ہوں گے اللہ عالم، انہیں نہیں بتایا، لیکن بہرحال طواف کے دوران تلاوت کرتا رہے گا۔ اور یہ کوئی بوڑھا انسان نہیں، جوان لڑکا تھا، ہو سکتا ہے غیر شادی شدہ، بہرحال تلاوت کرنے والوں کے حالات عجیب تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد تلاوت شروع کی، 7.5 گھنٹے کے بعد میں نے قرآن ختم کیا۔ بہرحال قرآن کریم کو خاص تعلق اس مہینے کے ساتھ، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ رمضان کا، اس میں 2 بڑے چیزیں، 2 بڑے انعامات، ایک انعام ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسرا انعام ہے اس میں روزے فرض کیے گئے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے بعد پھر مسلمانوں کے 3 گروپ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عملاً 3 گروپ نہیں ہے، بلکہ ان کا طرز عمل جو رمضان کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان 3 گروپ میں ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک گروپ جو پہلے بہت کم تھا اور اس وقت اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی سخت ترین توہینیں کرتے ہیں، اور اس توہین کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایمان سے خارج بھی ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ ایمان سے باہر جا چکے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی تعداد کم تھی، آج کے زمانے میں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جن سماجوں کے اندر دینی حس، دینی غیرت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس سماج کے اندر اس طرح کے افراد کی تعداد بڑھتی جاتی ہے جو رمضان کی توہینیں کرتے ہیں، اور ایسی توہینیں بھی ہوتی ہیں جس کے نتیجے وہ ایمان سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ سمجھتے رہیں گے اس وقت ہم مسلمان ہیں، مگر وہ اسلام پر باقی نہیں ہوتے ہیں، وہ اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ مثلا جب کوئی انسان یہ کہے گا روز تھا سو یہ مثلا کھانا سو کی ہے، یا اللہ نے روزے اس زمانے میں رکھے تو اس زمانے میں غربت تھی، لوگوں کے پاس کھانے کچھ تھا ہی نہیں کچھ، اس وقت کہا چلو روزے رکھو، آج ہمارے پاس سب کچھ، ہم کیوں روزے رکھیں؟ یا کوئی کہے گا کہ صاحب خدا صاحب کو کیا ملے گا، ہم کو فاقہ لگا کر۔ اس طرح سے کیمنٹس جو جملے بولے جاتے ہیں، جو آدمی اس طرح کا جملہ بولے گا گویا خدا کے مقرر کردہ قانون کا اس نے مذاق اڑایا ہے، وہ اللہ کے مقرر کردہ قانون پر اس نے تبصرہ کیا، اللہ کے مقرر کردہ قانون پر اس نے اپنی رائے پیش کی اور ناقدانہ رائے پیش کی۔ اس طرز عمل کو اسلام میں کفر کہا جاتا ہے۔ آج کا دور چونکہ ایمان کے کمزور کا دور ہے، اس لیے بکثرت لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اور ایسے بھونڈے تبصرے کرتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے۔ وہ تو ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی حقیقی قدر نہ ہو، اس کے بعد نہیں سمجھا جا سکتا کہ زبان سے کیا کیا جملے نکلیں گے۔ چاچی جب وہ سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے موقع پر لوگوں کے جملے سننے کے قابل تھے، کیا کیا سنے جاتے تھے، کہتا خدا سمجھ تجھ میں کنٹرول ہے۔ کسی صاحب نے کہا ہے اللہ خدا صاحب کیا سمجھتی تھا، جب یہ جملے بولے جائیں، یا مثلا یہ کہا جائے گا
ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کون سے اتنے بڑے زیادہ گناہ کیے تھے، خدا نے ہم کو سزا کیوں دی؟ تو جب کوئی جملے یہ بولے گا اللہ کو بھی کنٹرول نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب جو ہے اس طرح کے جملے کافرانہ جملے ہیں، اس طرح کے جملے بولنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اگر رمضان پر انسان تبصرے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اللہ کو کیا فائدہ ہم کو خوب بھاگے لگوانے سے، اور جس زمانے میں کھانے کو لوگوں کو نہیں تھا وہ روزے رکھے تھے، روزہ وہ رکھے گا جس کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم تو ہائی فائی ہیں، یہ جو ذہنوں میں آتا ہے ہم کچھ ہیں، یہ سرکشی ہوتی ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا مجھ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، نمرود بھی کہتا تھا کہ میں تو کائنات کا رب ہوں۔ یہ جو ذہنوں میں آتا ہے ہم کچھ ہیں، اور پیسوں کی بنیاد پر ہم کچھ ہیں، یا کسی عہدے کی وجہ سے کچھ ہیں، یا کوئی پاور ہاتھ میں آ گیا اس کی وجہ سے کچھ ہیں، یا فیکٹریوں کی وجہ سے کچھ ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں تم ان چیزوں پر ٹینٹ مت کر کھاؤ، تم سے زیادہ طاقتور قومیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کا نام و نشان میں نے مٹا دیا، کہیں کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا چل پھر کر دیکھو تم جیسے سرکشوں کے میں نے کیا حال کر دیا۔ تم کو اپنی بلڈنگوں پہ ناز ہے، تم سے زیادہ بلڈنگوں والے تھے، تم کو اپنی حکومتوں پر ناز ہے، تم سے زیادہ بڑی حکومتوں والے تھے، تم کو اپنے پیسوں پر ناز ہے، تم سے زیادہ دولتوں والے تھے۔ امروہا اکثر مما امروہا، تم کہتے ہو ہمارے پاس اتنا کنسٹرکشن ہے، تم سے زیادہ کنسٹرکشن ان کے پاس تھا، لیکن آپ کو نام و نشان رہنے والا بھی نہیں، پتہ بھی کہیں نہیں ہے کون کہاں ختم ہو گیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمۃ کانوا فیہا فاکہین فما بکت علیہم السماء والارض، آج تو کوئی رونے والا بنتا نہیں، کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں ہے۔ اس لیے تم کو وقتی طور پر کوئی پاور ہاتھ میں آ گیا، پیسہ آ گیا، حکومت آ گئی، کرسی آ گیا اور ٹینٹ اوپر ہو گئی، ہم کچھ ہیں، اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے تمہاری حیثیت اس سے بھی زیادہ کمزور ہے جتنے مکڑی کے جالے کی حیثیت ہے۔ اس لیے جب انسان یہ اکڑ بازی کرتا ہے اور اس طرح کے جملے بولتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جملے، ان جملوں کے بولنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ رمضان کی توہین کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ اس وقت یہاں کے لوگوں کا رویہ جو توہین کے باب میں وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، بلکہ کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا حالات آ جائے گی۔ جب لوگ کھلم کھلا ہوٹل چلائیں گے، زیادہ سے زیادہ باہر پردے لٹکائیں گے، جب پکنک منانے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں نکلیں گے اور پارکوں میں جا جا کر کے کھلم کھلا کھاتے رہیں گے، جب دفتروں میں کھلم کھلا چائے پی جانے لگے گی، جب افسر جو ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو کہیں گے میں شام کو دفتر نیبر یہ چپ ایسے، یا اس دفتر میں کسی نے کہا کہ میں شام کو خوشی کرنا آزاد بولو یہ چپ ایسے۔ ایک پہاڑ کے اوپر ایک سکول ہے، وہاں سکول میں ٹیچر صاحب نے لڑکیوں کو ڈانس کرایا، دوسرا ٹیچر بیچارہ وہ تبلیغ والا اس کا جناب یہ حرام ہے، اس نے کہا حرام کو سراجا پائے یہ چنا حرام، یہ سیکولر ملک ہے ہمیں جو مرضی وہ کر سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ اسلام ہے، یہ مسلمان کہتا ہے۔ وہ دوسرا ٹیچر مجھے کہتا تھا کہ جناب یہاں ہمارے اسکول کے ٹیچر اس طرح کے لوگ ہیں، رہنے والے یہ پہاڑ پر ہیں، ٹیئر پیسے ہی، تو یہ لوٹے پیتے ہیں۔ لیبر کلاس کے لوگ سمجھتے ہیں ایسے جو مزدور کری اس کہتے ہیں روزدر بھی۔ ایکسکرشن جانے والے جو ہیں وہ گاڑیوں کے گاڑیاں چلتی ہیں کہ صاحب ہم ایکسکرشن میں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے گاڑی گزر رہی تھی اور وہ بچے سارے نیچے اتر کر ان کے ٹیچر بھی کھا رہے تھے، ان کے بچے بھی، ابھی 2 دن پہلے صاحب کہنے لگے سفرس میں روز معاف صاحب میں کیا جسٹیفیکیشن کیا دے رہے ہیں، کہہ لگے ہم گھروں سے نکلے ہیں، ہمیں ایکسکرشن جانا ہے، ہم چونکہ سفر میں ہیں اس لیے روزہ ہمیں معاف ہے۔ جب کوئی انسان اس طرح کے تڑم کرنے لگے، عیاشیاں اور فحاشی کے لیے نکلنا ہے، اولاً یہ پکنک اور یہ جو ایکسکرشن کے لیے نکلنا ہے، یہ وقت برباد کرنا الگ، پیسے برباد کرنا الگ، یہ صرف آوارگی ہے۔ نام ہوتا ہے صحت افزا مقامات پر جائیں گے صحت بنے گی، صحت کیا بنے گی؟ ادھر سے تو زہر پہ زہر کھا رہے ہیں، ادھر سے صحت کیا بنے گی؟ آپ کو ایک دن گھوم کر کے آئیں گے گلمرگ میں تو آپ کی صحت کہاں بنے گی؟ وہ تو صحت افزا مقامات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دین کو ذبح کرنے والے مقامات ہیں وہ، اور حیا کو مٹانے والے مقامات ہیں وہ، وہاں جا رہے ہیں آپ صحت کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ادھر سے کہتے ہیں رمضان ہم سفر میں ہیں لہذا ہم ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے ہیں، کہتے ہیں ہم راؤنڈ وولر کریں گے، تو راؤنڈ وولر کرنے کی وجہ سے ہم مسافر ہو گئے اس لیے اب ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس طرح کی توہینیں جب ہوتی ہیں تو اللہ معاف فرمائے، کچھ عرصے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایسی سزا نافذ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ انسان کرنے پر جب آتا ہے
تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو انسان کر نہ سکے. ابھی رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے اسی سری نگر شہر کا ایک نوجوان لڑکا جو آکسفورڈ میں ہوتا ہے وہ یہاں آیا ہوا تھا. اس سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد بہت سارے مسائل اس سے پوچھے. میں نے ان سے کہا رمضان آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے رمضان میں؟ کہنے لگے ہم نے آج تک کبھی روزہ نہیں چھوڑا, آج کے بعد بھی کیوں چھوڑیں گے؟ میں نے کہا وہاں کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا؟ کہنے لگے 20 یا 20.5 گھنٹے کا روزہ ہوگا. میں نے کہا رکھو گے؟ کہنے لگا آج تک کبھی ہم نے روزہ نہیں چھوڑا. اس کی اہلیہ بھی ساتھ تھی, وہ دونوں جوان, اور دونوں کہنے لگے جناب ہم نے تو آج تک کبھی روزہ نہیں چھوڑا, ہم وہاں کیوں چھوڑیں گے روزہ؟ ابھی تقریباً 15 دن پہلے اسی کشمیر کا ایک لڑکا جو جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, وہ کہنے لگا جناب یہ عجیب اتفاق ہو گیا کہ مجھے ناروے جانا پڑے گا اور رمضان کے 10-12 دن وہیں رہیں گے. تو میں نے کہا وہاں کیا ہے؟ کہا ہمارا کوئی تھیسس یا کوئی پروجیکٹ ہے, اس کے بارے میں وہاں مجھے جانا ہے اور 10-15 دن وہیں مجھے رہنا ہوگا. میں نے کہا کتنے دن کا روزہ ہوگا؟ کہنے لگا 22.5 گھنٹے کا روزہ. تو 22.5 گھنٹے کا روزہ وہاں رکھنے کو تیار ہے, اور یہاں مسلمان کہتا ہے اسے مرو اگر روزدر بھی ہم آج کچھ ایک روزدر بھی ہے. ہرگز نہیں. جب کوئی انسان یہ کہے گا جناب میں روزہ رکھوں گا ہم تو مر جائیں گے, جناب 35 ڈگری گرمی 40 ڈگری گرمی آ گئی. میرے بھائی اللہ کو معلوم تھا دنیا میں کس جگہ پر کتنی ڈگری گرمیاں ہوگی, اور اللہ نے اس کے باوجود روزہ لازم کیا. وہ دور یاد رکھیں کہ جس دور میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نہ کوئی کھانے پینے کے اتنے وسائل تھے, نہ ٹھنڈے پانی تھے, نہ فریج تھا, نہ فین تھے, نہ نیچے بیٹھنے کی اتنی آسانیاں تھی, مسجد نبوی میں ہوا کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا. اس وقت اللہ نے روزے فرض کیے, چند کھجوریں صبح کھانا اور یا پھر ستو گھول کر کے کھانا, یہی ان کی سحری تھی, اور شام کو 1-2 کھجوریں افطاری ہوتی تھی, اسی پر روزہ رکھتے تھے. اور اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صوم وصال بھی رکھنا شروع کیا تھا, جس پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے طریقہ اختیار یہ کیا تھا کہ روزہ آج صبح کو رکھیں گے, شام کو افطار نہیں ہوگا, ساری رات اسی طرح سے جاگتے ہوئے گزاریں گے, فجر کے وقت فجر سے پہلے سحری کا وقت ہے, سحری نہیں کھائیں گے, اگلا دن پھر روزہ ہوگا, اگلے دن شام کو جو افطار کا وقت ہے یا تو اس وقت افطار کریں گے یا افطار نہیں کریں گے, تیسرے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا. اس کو کہتے تھے صوم وصال, اور یہ حضور نے روزہ رکھا. جب صحابہ نے سنا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال شروع کر دیا ہے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں گے. حضور نے منع فرمایا کہ نہیں تم نہیں رکھ سکو گے, تم مجھ سے مقابلہ آرائی مت کرو, تم نہیں کر سکو گے. نہیں حضرت ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں, جب آپ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیا. بخاری کتاب الصوم میں ڈیٹیل موجود ہے, وہاں کئی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی فرما لا تواصلوا, تم صوم وصال مت رکھو. صحابہ کہتے ہیں نہیں حضرت ہم رکھیں گے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں بھی رکھنا شروع کیا. کون سا روزہ؟ ایک دن سحری کھانی ہے, شام کو افطار کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے, نہ کھانا نہ پینا, رات ایسی گزارنی ہے. پھر سحری کا وقت آئے گا اور کچھ نہیں کھانا ہے. اگلا دن روزے کا شروع ہو گیا تو روزے کی نیت کر لی, اگلے دن شام کو پھر کھائیں گے اگر کھائیں گے, ورنہ تیسرے دن کا روزہ پھر شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن کے روزے رکھے صوم وصال, مگر امت کو منع کیا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, تم سہار نہیں سکو گے. لیکن صحابہ نے اس کی بھی کوشش کی تھی. لہذا یہ سمجھنا کہ جناب اسے مارو یا گرم چیور یہ ہوگا, یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے اعتراض کر کے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ایسا حکم ہمیں دیا کہ ہمارا موسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, ہماری باڈی اس کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے, آپ نے ایسا حکم دیا. یہ تو اللہ پر الزام ہے. کیا الزام ہے؟ وہ اللہ نے اتنا سخت حکم دیا جو ہماری ہمت سے باہر ہے. حالانکہ روزے کا بیان جہاں ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر روزہ فرض کیا, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. اگر تم میں کوئی بیمار ہوگا بعد میں رکھ لینا, اگر تم میں سے کوئی آدمی مسافر ہوگا وہ بعد میں رکھ لینا. یہ روزہ فرض کر کے میں تم پر ظلم نہیں کر رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہوں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, میں تمہاری آسانی چاہتا ہوں. کیا آسانیاں؟ روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ دوسری کوئی عبادت وہ تربیت نہیں کر پاتی ہے جو روزہ کرتا ہے, بشرطے کہ ہم روزے کو ویسا بنائیں. اس وقت ہمارا معمول امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان کی توہین کر رہا ہے, ان کا حال تو بالکل الگ ہے. چنانچہ جو رمضان کے متعلق کمنٹس پاس کرتے ہیں, رمضان کے متعلق اللہ کے متعلق گستاخی کے جملے بولتے ہیں, یا زبان سے تو کچھ نہیں بولتے ہیں, مگر طرز عمل ہمارا کیا ہے؟ طرز عمل ہمارا یہ ہے کہ ہوٹل کھلے ہوئے رہیں گے, لوگ اندر جا کر کے کھائیں گے, زیادہ زیادہ باہر سے پردہ لٹکائیں گے. تو ہوٹل والا جو ہے احترام رمضان کے خلاف ہوٹل کھولے ہوئے ہے, اندر جا کر کھانے والا جو ہے احترام رمضان کے خلاف کھا رہا ہے.
جن گھروں میں خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے تو چھپ کر کے اس طرح سے کھاؤ کہ تمہارے بچوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے ہماری ماما نے آج کچھ کھایا۔ جن بچوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جب سکول جا رہے ہوں گے ان کو کہنا بیٹا آج رمضان ہے، آپ کوئی چیز کھانے پینے کے سکول ساتھ نہیں لے جائیں گے، نہ آپ کو چاکلیٹیں ملیں گی، نہ کرکرے اور لیز ملیں گے، نہ آپ کو اور کچھ نہیں۔ آپ صبح کو یہاں سے کھا کر جائیں گے اور شام کو واپس آ کر کھائیں گے، اور دن میں کوئی کچھ نہیں کھانا کیونکہ آپ رمضان ہے۔ احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے۔ چھوٹے بچے اگر کہتے ہیں جی ہم بھی روزہ رکھیں گے، والدین کو نہیں روکنا چاہیے، ان کو روزہ رکھنے دو۔ ماں باپ کہتے ہیں نانا تم کو پیاس لگے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، بچے کو روزہ رکھنے دیں، اور جب اس کو دن میں پیاس لگے گی آپ اس کو کہیں گے تم چھوٹے ہو، تمہارا روزہ اس وقت ختم ہو گیا، تم اس وقت افطار کرو۔ بمقابلے اس کے کہ بچوں کو کہیں گے نہیں بیٹا ابھی تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے شوق سے روزہ رکھنا، ہم یہاں سے روکتے ہیں نہیں۔ تربیت اولاد کا تقاضا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں روزہ رکھیں، نہیں بلکہ یہیں سے کہیے بیٹا تم بھی روزہ رکھو، چلو تم بھی سحری کھاؤ، سحری کھانے کے بعد اس کو مان لیجیے 3-4 گھنٹے بعد بھوک لگ گئی، اس کو کہیے تمہارا افطار کا وقت ہو گیا کیونکہ تم چھوٹے ہو، تمہارا روزہ اتنا ہی دیر کا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کی تربیت ہوگی۔ توہین رمضان کا تقاضا ہے، بچے بھی کھلم کھلا نہیں کھائیں گے، عورتیں اپنے گھر کے اندر کھلم کھلا نہیں کھائیں گی اگر ان کو عذر کے ایام چل رہے ہوں گے۔ ہوٹل بند ہو جانے چاہیے، لوگ ہوٹلوں میں اندر نہیں، دفتروں کے اندر کھانے پینے کے چیز۔ میرے بھائیوں جس وقت اسلامی مزاج غالب تھا اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے ہندو بھی باہر نکل کر نہیں کھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مسلمانوں کا رمضان ہے ہم باہر نہیں کھائیں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے وہ بھی اگر کبھی کھانا کھاتا تو وہ کہتا تھا صاحب آپ کے سامنے میں نہیں کھا سکتا، آپ تو روزے سے ہیں، میں تو چھپ کر کے کہیں کھاؤں گا۔ اور غیر مسلموں کی دکانوں پر مسلمان ہوا کرتے تھے ملازم، وہ غیر مسلم اپنے دکان پر کھانا نہیں کھاتے تھے اس کے سامنے، کہتا ہے اس کا روزہ ہے ہم اس کے سامنے کیسے کھائیں گے، اور اس کو کہتے تھے یا تو اس کو کسی کام میں بھیجیں گے یا اس کو دوسرے کمرے میں بھیجیں گے، پھر الگ بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ احترام رمضان یہاں تک تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے مہینے کا احترام کرنا چھوڑ دیا تو غیروں کا حال بھی وہی ہو گیا۔ احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہمارا لباس بدل جانا چاہیے کہ سب ہم رمضان میں ہیں، ہم باقی دنوں میں نہیں ہیں۔ آج ہمارا فوج لباس نہیں ہونا چاہیے، آج ہمارے وہ سکن ٹائٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پورے ماحول کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، یعنی جن گلیوں کے اندر کیسٹیں چلتی ہیں گانوں کی، ان کے گلیوں کے اندر کیسٹیں گانے کی کیسٹیں بدل جانی چاہیے، نہیں کیونکہ احترام رمضان آ گیا ہے، اب ہم کچھ نہیں۔ رمضان آتا تھا کتنے بزنس مین کہتے تھے رمضان آ گیا ہمارا بزنس ختم، اب تو راتوں کو عبادت کرنی ہے، دن میں آرام کریں گے دوپہر تک، اور دوپہر کے سے لے کر عصر تک ہم تھوڑی دیر بزنس کریں گے، باقی ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک قاری صاحب آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا قاری صاحب رمضان میں آپ کا معمول کیا ہے؟ کہنے لگے میں رمضان میں بنگلور میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے تراویح کے بعد ہم 1 گھنٹے تک تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا سننے والے بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد پھر؟ کہنے لگا اس کے بعد پھر ہمارا قرات کا مقابلہ ہوتا ہے، آج ایک مسجد میں ہوگا کل کو دوسری مسجد میں ہوگا، اور سارے محلے والے جو ہیں وہ قرات کا مقابلہ سنتے رہتے ہیں، تہجد تک وہ قرات چلتی رہتی ہے، ایک قاری آ کر کے آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے اور تمام لوگ سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر وہ آرام کب کرتے ہیں لوگ؟ کہنے لگا وہاں کا مزاج یہ ہے کہ صاحب رمضان آ گیا، رمضان میں ہمیں دنیا نہیں کمانی، رمضان میں ہم صرف اللہ کے حمد کہ عشاء کے بعد آئیں گے، اطمینان عشاء کی نماز کے لیے اطمینان سے تراویح پڑھیں گے، تراویح پڑھنے کے بعد پھر وہ کچھ کھائیں بھی ہیں، اس کے بعد پھر درس قرآن شروع ہوگا، اس درس قرآن جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے تک چلے گا، پھر قرات قرآن کریم کا مقابلے ہوں گے اور منتخب قاری آئیں گے، اور تہجد تک یہ قرات چلتی رہے گی، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر کے لوگ سحری کھائیں گے، سحری کھا کر کے آرام کریں گے 10-11 بجے تک، 10-11 بجے جا کر کے پھر اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں عصر تک۔ ہمارے ہاں کشمیر کا مزاج یہ ہے، یہاں تو 5 منٹ پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور پورے کشمیر میں اس وقت سب سے زیادہ سر درد کیا ہے؟ عشاء کی نماز جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ چنانچہ سب سے زیادہ سوالات آج جو مفتیوں کے پاس آتے ہیں وہ یہ ختم کرتے ہو کام، یہ جلدی عشاء ہونی چاہیے، ہم سے برداشت، اور اپنے گھروں میں جا کر کے وہ 11-11:30 بجے تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، مگر مسجد میں 5 منٹ گزارنا مشکل ہے۔ بہرحال رمضان جب آتا ہے تو رمضان آنے کے بعد پھر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان کی توہین کرتے ہیں وہ اپنے لیے وبا ہے، وہ ساری قوم کے لیے تباہی مانگ رہے ہیں، اور اگر قوم اس توہین کو برداشت کرتی رہے تو آگے پھر اللہ تعالیٰ شانو ایسی قوم کو ملیمیٹ کر دیتے ہیں جہاں اس کے دین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جانے لگے، زبان سے یا عمل سے۔ جو بھائی روزہ رکھتے ہیں
بہت مبارک ہے ان بھائیوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، مگر ساتھ میں انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے روزوں کو خراب تو نہیں کرتے۔ اگر روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ ناولیں پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ فلمیں دیکھتے رہیں گے، روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ میوزک سنیں گے، روزہ رکھ کر کے نامحرم لڑکیوں سے ملتے رہیں گے، روزہ رکھ کر کے نمازیں نہیں پڑھی، روزہ رکھ کر حرام ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں اور حرام ہی سے افطار کر رہے ہیں، تو مان لیجئے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا اور شام کو اس پہ آگ لگا دی۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہوں گے روزہ رکھنے میں ان کو صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آیا اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس کے روزوں کے اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ ہمارے سماج میں جھوٹ اتنا عام ہے کہ جھوٹ کا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وعدہ خلافی اتنی عام ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں یہ کوئی گناہ ہے۔ جناب یہ پیسے کب دیں گے؟ دبیں گے شام تام، مہینے تک ہاتھ ہی نہیں آئے گا۔ جناب ہمارا کام آپ کریں گے، کہہ لگا 2 دن میں کر دوں گا، اس کے بعد پھر مہینے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ صاحب یہاں سے آپ کتنی دیر میں آئیں گے؟ دمن 500 منٹ مز لفظ بولیں گے 5 منٹ، 1 گھنٹے تک آدمی ہاتھ نہیں آتا کہیں، اور سمجھتا ہی نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ موبائل فونوں پر آدمی کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ شہر میں رہ کر کہتا ہے میں تو فلاں جگہ ہوں، اور کہہ رہا ہے شہر میں رہ کر کیا سا چکا چکتا میں اسے فلاں نہیں جائے کچھ ایسا ہوئی۔ جھوٹ اتنا عام، وعدہ خلافی اتنا عام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کرنا، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو وعدے کا پابند نہ ہو۔ اور یہاں وعدہ کی خلاف ورزی اتنا عام ہے کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی وعدہ، خصوصاً لیبر کلاس کے لوگ، کام کرنے والے لوگ، پیسہ دینے والے لوگ، ہے پوس کارتا رہا دبنی کے بس تنخواہ آ تو پیسہ دے، اس کے بعد پھر مہینے تک ہاتھ ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی نے کسی دکان میں کام کیا، جناب پیسہ کب ملے گا؟ کہنے لگا بس یہ مہینے کے ختم پر، مہینے کے ختم پھر نہیں۔ وعدے خلافی اتنی ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، تانے دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کو قابو نہ کرے، جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ کے مطابق کام کرتا رہے، اللہ کو تمہارے ایسے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جس میں تم نے روزہ بھی رکھا تھا زبان سے جھوٹ بولتے رہے۔ اصل میں کامل روزہ جو ہے وہ تب ہے کہ انسان کی زبان کا بھی روزہ ہو، انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو، انسان کے پیٹ کا بھی روزہ ہو۔ کھانا پینا بھی بند، جھوٹ بولنا بھی بند، کھانا پینا بھی بند، بد کلامی بھی بند، کھانا پینا بھی کنٹرول کیا، اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کیا۔ اس لیے حدیث میں ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو اور آدمی اس سے آگے لڑنے لگے، اس سے کہو یار میں روزے دار میں لڑ نہیں سکتا، اگر وہ پھر بھی نہیں مانگے گا تو اپنے آپ کو کہو یار تو چپ رہ جا کیونکہ تیرا روزہ ہے، وہ اگر نہیں مانتا تو خاموش ہو جا کیونکہ تیرا تو روزہ ہے، اپنے روزے کو خراب مت کرنا۔ تو ہم روزہ رکھنے کے بعد پھر اپنے روزوں کو خراب کرتے ہیں۔ اگر دفتروں میں بیٹھ کر ہم نے رشوتیں لی، اگر سڑکوں پر چلتے ہوئے نامحرموں کو دیکھتے رہے، اگر سکونوں کالجوں میں یا کلاسوں میں جا کر کے نامحرموں سے باتیں کرتے رہے، اور اسی طرح سے اگر غلط SMS کرتے رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک طرف سے روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے اپنے روزوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے وجہ سے رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، جیسا آیا تھا ویسے گزر گیا، جیسی ہماری حالت ویسی ہی رہ جاتی ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، اس کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ یقیناً آ جاتا، مگر ہم تقویٰ اس لیے پیدا نہیں ہو پاتا ہے کہ ہماری مثال اس شخص کی جیسی ہے جو آدمی دوائی کھا رہا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی نہیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری چھاتی خراب ہے اور یہ تمہاری دوائی ہے تم کھاؤ، مگر ساتھ میں ٹھنڈی چیزیں مت کھانا اور پرہیز پوری طرح سے کرنا۔ ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ دوائی کھا رہا ہے انسولین اور دوسری دوائیاں، اور ساتھ میں ادھر سے مٹھائیاں بھی کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے شوگر کے لیول بڑھے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک طرف سے ہم روزہ رکھیں گے اور دوسری طرف سے ہماری آنکھ قابو میں نہ رہے، ہمارے کان میوزک سنتے رہیں، غیبتیں سنتی رہیں، ہماری زبانوں سے جھوٹ نکلتا رہے، وعدہ خلافی ہوتی رہے، بد کلامیاں ہوتی رہیں، طعنے زنی ہوتی رہے، اسی طرح سے ہمارے دل اور دماغ میں برے خیالات آئیں اور ان برے خیالات کو سوچ سوچ کر ہم لذت محسوس کرتے رہیں تو اور ساتھ میں حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کی توہین کی، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو فائدے ہمیں ہونے چاہتے وہ فائدے نہیں ہوں گے۔ رمضان جب آتا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ازواج مطہرات بیان کرتی ہے کہ آپ کے بس ہول مضبوط کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟
یعنی ساری رات کھڑے رہیں گے، عبادت میں مشغول رہیں گے، سارے کام بند ہو جائیں گے کسی طرح۔ اسلام نے ہم پر یہ تو لازم نہیں کیا کہ صاحب آپ ڈیوٹی مت جاؤ، آپ دکان مت کھولو، آپ بزنس مت کرو، نہیں، اسلام نے کہا سارے کام کرو، مگر چونکہ تم رمضان گزار رہے ہو، اس رمضان میں تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو بزنس کے دوران، اپنی ملازمت کے دوران، اپنی مزدوری کے دوران تم اپنے روزوں کو خراب کرتے جاؤ گے، ایسا مت کرنا، اپنے روزے کو بچانا۔ گرمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے، جناب 1500 سال ہو گیا دنیا میں اسلام کو چلتے ہوئے، آج تک ایک انسان بھی تاریخ میں نہیں ملتا جو گرمیوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے مر گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ وہم ہے۔ جب یہود گارہ میں مارا ہوا ہے، کوئی نہیں مرتا، کیسے مر، اور اگر مر جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے اگر کوئی آدمی روزے کی وجہ سے مر گیا، تو اس سے زیادہ قیمتی موت کیا ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب صبح کو آپ نے ڈٹ کر کے کھایا پیا اور شام 12-14 گھنٹے کے بعد جب آپ کو پانی دن بھر نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے، نہیں۔ جن معاشروں کے اندر 50 ڈگری کی گرمیاں ہوتی ہیں، عرب ملکوں میں دیکھیں، اور کھیتوں میں کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں مرا آج تک۔ اس لیے یہ جو وہم ہے کہ صاحب اتنا گرم ہے مر جائیں گے، کبھی نہیں مرتا۔ وہ جو لڑکا مجھے بتا رہا تھا جو آج کل وہاں ہے ناروے میں، جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس نے مجھ سے کہا پچھلے سال میں جب روزہ رکھ رہا تھا تو میرے باس نے کہا تمہارا چہرہ خشک ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ کہ سر میرا روزہ ہے۔ وہ نے کہا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لگا روزہ ہوتا ہے ہم کھانا پینا بند کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک؟ کہ صبح سے شام تک۔ اس نے کہا تم مر جاؤ گے اگر پانی نہیں پیو گے بھی مر۔ انہوں نے کہا جی آج تک کوئی نہیں مرا، ہم نہیں مرتے۔ اس نے کہا بس کا کام بند کر دو، تم جاؤ کہیں سو جاؤ، دیکھو تمہارا روزہ ہے۔ کب تک یہ روزہ؟ انہوں نے کہا پورے مہینہ۔ کہنے لگا پورے مہینے کام کرنے مت آنا۔ کہنے لگا مجھے کام بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اس کا کرسچن یا وہ جیو اس کا سپروائزر ہوگا جو اس کو پی ایچ ڈی کرا رہا ہے، وہ کہتا ہے تم مر جاؤ گے، وہ کہتا ہے ہم نہیں مرتے۔ اچھا تم کام کرنا بند کر دو۔ اس نے کہا نہیں ہم کام بھی کرتے رہیں گے۔ آج تو روزہ رکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آج تو ماحول میں فین چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، قسم قسم کے پانی اور جوس موجود ہیں، شام کو طرح طرح کے کھانے اللہ کھلا دیتے ہیں۔ وہ زمانہ یاد کر کے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صرف پانی ہوتا تھا پینے کا، بس وہی ہو، یا صرف کھجوریں ہوتی تو بس وہی افطار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سحری میں بھی وہی اور افطاری میں بھی وہی ہوتا تھا۔ بہرحال روزہ شوق و ذوق کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جس دن بھوک لگے اس دن سمجھنا آج اللہ کی طرف سے زیادہ ہی امتحان ہے، آج میں زیادہ مضبوط کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ روزہ کتنی بیماریوں کا علاج ہے، دنیا میں کوئی عبادت ایسی مؤثر علاج نہیں ہے جیسے روزہ۔ حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ سکالر ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ علاج ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، روس کا کوئی ایتھیسٹ ڈاکٹر کتاب لکھتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن میں نے پڑھا، وہ لکھتا ہے تقریباً 200 بیماریوں کا علاج روزے میں ہے۔ اور یہاں کے جتنے مسلمان ڈاکٹر ہیں وہ بھی اپنی تحقیقات لکھتے رہتے ہیں کہ کتنی بیماریوں کا علاج روزے کے ذریعے سے ہے۔ ہم سب کے سامنے ہے صورتحال، اس وقت یہاں بیماریوں کا سیلاب ہے۔ شاید کوئی گھر ایسا مل سکے جس میں سارے لوگ کہیں گے ہم بالکل فٹ ہیں، ایک گھر بھی ایسا ملنے والا نہیں۔ ہر گھر کے اندر بیماریاں، اور بیماریاں بھی لا علاج، ایسی بیماریاں جو بیماریاں پہلے کبھی بڑھاپے میں ہوا کرتی تھی، آج وہ بچپن اور جوانوں میں وہ بیماریاں ہو گئی کہ صاحب جوان لڑکے جو ہیں وہ کڈنی فیلئر، جوان جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ، جوانی میں جو ہیں وہ شوگر کی بیماریاں، جوانی کی زندگی میں پریشر ان کنٹرول، جو بیماریاں کبھی بڑھاپے میں ہوا کرتی تھی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپے میں لوگ مسئلہ پوچھتے تھے پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، آج تو اکثر جوان پوچھتے رہتے ہیں جناب پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کسی انسان کے مثانے کا امتحان اگر لینا ہو تو اس سے پتا چلے گا کیا کہ اس کو خوب پانی پلا دو تاکہ اس کو پیشاب زیادہ آئے، اس کے بعد پھر گھوڑے کا بٹھا کر کے 5 کلومیٹر تک گھوڑا دوڑتا رہے، اگر پیشاب کا قطرہ باہر نہیں آیا تب سمجھا جائے گا کہ مثانہ اس کا مضبوط ہے۔ پھر کہا کرتے تھے ہمارے زمانے کے اکثر لوگوں کے مثانے ایسے ہی ہیں۔ آج تو کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا ایسا انسان کہ جس کا مثانہ اتنا مضبوط ہو کہ صاحب خوب پانی پینے کے بعد بھی گھوڑے کو دوڑتا رہے، اور اس کے بعد پھر جب جھٹکے لگیں گے پیشاب کا قطرہ باہر نہ آئے۔ تو اکثر نوجوانوں کو پیشاب کے قطروں کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں، کڈنیز کی بیماریاں، یہ ساری بیماریوں کا سیلاب ہے۔ ان بیماریوں کے سیلاب میں بہترین علاج ہے روزہ۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیماریاں زیادہ آتی ہیں، بھوکا رہنے کی وجہ سے بیماریاں نہیں آتی۔ بھوکا رہنا بیماریوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور زیادہ کھانا بیماریوں کو دعوت دینا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے بیماری کوئی نہیں آتی، وقتی کمزوری آ جائے گی، کھانا کھانے کی وجہ سے 10 بیماری آتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سب ڈائٹنگ کرو،
कंट्रोल करो, फला चीज कम करो, कभी कोलेस्ट्रॉल हो गया तो फला चीज कम करो, अब फेट हो गया तो फला चीज कम करो, अब शुगर हो गया तो फला चीज कम करो। गोया गज़ाओं को कम। रोजा वही है कि अल्लाह ताला शानो जानते थे मैंने अपने इस बंदे को बनाया, इसकी बॉडी मैंने कैसी बनाई, इस बॉडी के लिए मुझे कब कौन सा चीज किस चीज का हुक्म उसे देना है। तो जो हुक्म अल्लाह ने दिया होगा वो इंसान की सेहत के ऐन मुताबिक होगा। तो रोज़ा रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, जिस्मानी तरबियत और सेहत का ज़ामिन है, इसलिए शौक के साथ रोज़े रखने चाहिए। उसमें जब भूख लगे तो भूख जितनी ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। वो इंसान जिसको भूख लगती ही नहीं है, जिसको प्यास लगती ही नहीं है, उसका रोज़ा भी मुफीद है। मगर जिस इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगेगी और जितना ज़्यादा प्यास बर्दाश्त करना पड़ेगा उतना उसका रोज़ा मुफीद है, सेहत के लिए भी। लिहाजा शौक के साथ हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो रोज़े को फरमाया था क्या कि ये तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने वाला है। कब फरमाया था? फरमाया था ए जवानों जितना जल्द हो सके रोज़ा रखना, और जब अगर तुम जितना जल्दी हो सके निकाह करना, और अगर तुम जल्द निकाह न कर सको, रुकावटें हों, तो फिर रोज़े ज़्यादा रखना। इस रोज़ा रखने से तुम्हारी नफसानी चाहतें कंट्रोल में रहेंगी। रोज़े के ज़रिए से इंसान, ये जो इंसान गुनाह करता है वो क्यों करता है? क्योंकि इंसान के अंदर गुनाह करने का मलका है, गुनाह करने का मादा अल्लाह ने रखा है, इसके दिल में चाहत उभरती है। इस चाहत उभरने के बाद फिर इंसान पैसा ज्यादा कमाना है, चाहे चोरी करनी पड़े, सकंडर करना पड़े। गुस्सा आता है लिहाजा दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा, तो गुस्सा आने के बाद दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। हिर्स है लिहाजा पैसे कमाना, उसमें हलाल और हराम की तमीज नहीं है। इंसान के अंदर नफसानी चाहत है, इस इंसान के जिनसी चाहत है, लिहाजा वो मर्द औरत की तरफ माइल होगा, औरतें मर्दों की तरफ माइल होंगी। गुनाह की ये तीन चीजें हैं। एक तो है गुस्सा आना, तो गुस्सा आने की वजह से इंसान दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। एक है माल की हिरस, तो माल की हिरस है लिहाजा इंसान कमाने की दौड़ में लगता है हलाल और हराम की परवाह किए बगैर। माल की हिरस, वो रिश्वत लेगा, वो काम नहीं करेगा, वो फ्रॉड माल बेचेगा, एक्सपायर माल बेचता रहेगा। गर्ज है कि गुनाह के जो जज्बात इंसान के अल्लाह ने रखे हैं, रोज़ा उन जज्बात को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से रमज़ान में गुनाहों की मिकदार बहुत घट जाती है। अगर कोई आदमी ठीक तरह से रमज़ान के रोज़े रखेगा और रमज़ान का वक्त सही तरह से गुजारेगा तो रमज़ान एक बेहतरीन तरबियत का निज़ाम है, और उसकी वजह से इंसान को अल्लाह ताला शान तक़वा अता फरमाते हैं, और तक़वे पर जन्नत का वादा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में जन्नत का वादा फरमाते हैं उनके लिए जिनके अंदर तकवा आ गया। और रमज़ान और रोज़ा जो है वो तकवा पैदा करने का जरिया है। तकवा कैसे पैदा होगा? एक इंसान ने रोज़ा रखा, खाने पीने का सारा सामान घर में मौजूद है, पानी भी मौजूद है, किस्म के जूस भी मौजूद है, सख्त गर्मी है, प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, ठंडा पानी भी है, ठंडे जूस भी मौजूद है, इसके बावजूद ही नहीं पीता। उसको रोकने वाला कोई नहीं है, फिर भी कहता मेरा रोज़ा मैं नहीं पीऊंगा। तो अपने आप को रोकता है, झेलता है, बर्दाश्त करता है, अपने आप को पीसता है, घंटों तक अपने आप को पीसता रहता है, मगर कहता है मैं तुझे नहीं खाने दूंगा क्योंकि तेरा रोज़ा है। ये कौन सी ताकत उसको रोक रही है? ये जो कैफियत है जिसको रोक रही है, इसी कैफियत का नाम है तकवा। कल को अल्लाह ताला शान फरमाए खबरदार शराब मत पीना, तो यह बंदा यहाँ से कहेगा या अल्लाह मैंने तो कल आपके कहने से पानी नहीं पिया था जो हलाल है, आज मैं आपके कहने से शराब कहाँ पीऊंगा? अगर आपने माना मैं शराब, जो इंसान अल्लाह के कहने से हलाल से बच गया वो इंसान कल को अल्लाह के कहने से हराम से जरूर बचेगा। जरूर से हराम से बचना तो और ज्यादा गज़ाएं हलाल, अल्लाह ने कहा मत खाओ, बंदा कहता बहुत अच्छा। पानी पीना, जूस पीना हलाल, अल्लाह फरमाते हैं मेरा हुक्म है मत पीना, बंदा कहता है या अल्लाह बिल्कुल तैयार। अब जब अल्लाह ताला शानो फरमाएंगे कल को खबरदार शराब मत पीना, खबरदार सूद मत खाना, खबरदार हराम मत खाना, तो जो बंदा कल हलाल छोड़ चुका वो आज हराम से बदलने वाला बचेगा। यही तकवा है। ये तकवा की कैफियत जब पैदा हो जाती है उसके बाद फिर इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। रमजान के लिए अल्लाह ने मुफस्सल कानून भेजा है, और उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारे मसाइल समझाया करते थे कि रमज़ान में तुम खाना पीना भूल कर किसी ने खाया, फरमाया नहीं रोज़ा नहीं टूटा अगर किसी ने भूल करके खाया। औरतों को इजाज़त दी गई कि साहब अगर मेंसेस की हालत हो तो रोज़ा तुम्हारा माफ़ है, लेकिन छुप करके खाना। निफास की हालत हो तो रोज़ा तुम्हारा माफ़ है, छुप करके खाना, बाद में रोज़ों की कज़ा करना। रमज़ान के दौरान, रोज़े के दौरान अगर कोई आदमी गुस्ल करेगा कोई परवाह नहीं है, चाहे गर्मी की वजह से। एक इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगी, पानी तो पी नहीं सकता वो, लेकिन वो ये कहता कि मैं नहाऊंगा, और नहाने की वजह से थोड़ी सी मुझे बदन में ठंडक आएगी, ठंडक आने के बाद फिर मुझे रोजे के चंद घंटे बर्दाश्त करना आसान होगा।
जवाब है ज़रूर नहा सकते हैं, नहाने से तुम्हारे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर कई मरतबा नहाना पड़े कोई हर्ज नहीं है। मैं ऐसे आदमियों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने सख्त तरीन गर्मी में, जहाँ 49-50 डिग्री की गर्मियाँ थी, रोज़े में 5-5 मरतबा दिन में नहाया और रोज़ा को बचा करके रखा। बेहोश भी हो गए, बीच में रोज़े की वजह से बेहोश हो गए, फिर थोड़ी देर बाद होश आ गया, उस पर पानी डाला गया, मैं रोज़ा नहीं तोड़ा। ऐसे भाइयों को मैं जानता हूँ और आज भी मौजूद है वो। तो गरज है कि नहाने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुरमा लगाने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंजेक्शन करने से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इंजेक्शन करने की मजबूरी हो तो देर से इंजेक्शन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी सख्त तकलीफ में है और इसी वक्त इंजेक्शन करना ज़रूरी है और उसके बगैर चारे कार नहीं है, तो जवाब आएगा कि आप इसी हाल में इंजेक्शन करो, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये फैसला हुआ है। वजह इसकी है कि इंजेक्शन का बराह रास्त असर मैदे पर नहीं पहुंचता। इंजेक्शन जो है वो सीधे खून में चला जाता है या मस में चला जाता है, बराह रास्त मैदे पर। इंजेक्शन करने से भूख नहीं मिटती, इंजेक्शन करने से प्यास नहीं मिटती, इसलिए फैसला हुआ है कि इंजेक्शन करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता कोशिश ये की जानी चाहिए कि जिस इंसान को इंजेक्शन करने की मजबूरी हो वो दिन में इंतज़ार करे, इफ्तार करने बाद इंजेक्शन करे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है और नहीं निभ सकता है और ऑप्शन उसके सामने दो ही हैं, या रोज़ा छोड़ दूंगा या इंजेक्शन करूंगा, तो जवाब रोज़ा भी रखो। और आप जो इंसान इतना बीमार हो के रोज़ा रख ही नहीं सकता, उस इंसान के लिए इस्लाम ने इजाज़त दी है, तुम हर रोज़े के बदले में एक सदका फित्र अदा कर देना। एक सदका फित्र मसलन 40 रुपए या 50 रुपए का सदका फित्र बनता है, तो एक रोज़े के बदले में सदका फित्र अदा करें। इस तरह से वो अब बरी हो जाए। रमज़ान का महीना जब आता है तो उसमें आदमी को टाइम टेबल बनाना चाहिए कि साहब मैं रमज़ान कैसे गुजारूंगा। सहरी बहरहाल खानी है, सहरी खानी है। सहरी के बाद जब बेदार हो गए, खुदा न खास्ता अगर किसी को गुस्ल लाजिम हो गया हो और उधर से सहरी का टाइम कम है, कोई हर्ज नहीं है, आप गुस्ल कर लें। सहरी खाने का मौका मिले बहुत अच्छा, नहीं मौका मिलेगा बगैर सहरी के रोज़ा रख लें। बगैर सहरी के रोज़ा रखना दुरुस्त है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार रोज़े रखे हैं बगैर सहरी खाए, ठीक। और अगर आपके पास इतना टाइम हो कि गुस्ल भी कर सकते हो और सहरी भी खा सकते हो, बहुत अच्छा। आप पहले गुस्ल कर लें, सहरी खा लें, या अगर पहले कुछ खा लिया उसके बाद अगर आपने गुस्ल कर लिया तो हो सकता है म्यादा ठंडा हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, इसलिए कोई लाइट गज़ा खाइए, उसके बाद फिर गुस्ल करें ताकि आप अगली नमाज अदा कर सकेंगे। अगर किसी शख्स को गुस्ल लाजिम हो गया था, उसने सहरी खा ली, अब वो गुस्ल नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सहरी खाई है, म्यादा ठंडा हो जाएगा, बीमार होने का खदशा है, तो नुकसान ये होगा कि फजर की नमाज छूट जाएगी। तो उसको कोशिश ये करनी है कि मैं सहरी भी खा लूंगा और गुस्ल भी कर लूंगा, फजर की नमाज भी, और इन तीन में से अगर किसी को मुझे छोड़ना पड़े तो सहरी छोड़ दूंगा, लेकिन गुस्ल भी कर लूंगा, फजर की नमाज भी, और रोज़ा भी रख लूंगा। और अगर कोई अभी दिन भर बगैर गुस्ल के रोज़े की हालत में रहा, रोज़ा सही है उसका, रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर नमाज़ें छूटती रहेंगी। सुबह को जब उठे कोशिश ये करनी चाहिए कि 10-15 मिनट पहले उठें, कम से कम तहज्जुद की नमाज अदा करें। वो वक्त इंतहाई कीमती वक्त है, उसमें अल्लाह ताला शान की तरफ से ऐलान होता है, हल मिन साइलिन फअती, है कोई मांगने वाला मैं अता करने को तैयार हूँ। हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई अल्लाह से माफ़ी चाहने वाला मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त अल्लाह के सामने सजदा किया जाए, खुसूसन अगर अंधेरा करके सजदा किया जाए, इतना अल्लाह को पसंद है वो सजदा, बल्कि यूँ कहिए अल्लाह इंतज़ार में रहते हैं कब मेरा बंदा मुझे सजदा करेगा। और ऐलान होता है उस वक्त, कहें आप दुआ करते हुए, या अल्लाह, आपके नबी का ऐलान है, आपके नबी ने फरमाया, यंज़िलु तबारक व तआला इला समाई दुनिया, अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर उतर कर आते हैं, फी कुल्ली लैलतिन, हर रात में, फयकूल, फिर ऐलान करते हैं, हल मिन साइलिन फअती, है कोई सवाल करने वाला मैं अता करूंगा। इस वक्त आपकी तरफ से ऐलान हो रहा होगा, मैं आपके सामने हाथ फैलाए हुए हूं। जब इस कैफियत के साथ, इस सोच के साथ, इस ज़हनियत के साथ, इस यकीन के साथ आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे, एक नई कैफियत के साथ आप होंगे कि मेरा अल्लाह इस वक्त मुझे सुन रहा है, मेरी दुआएं वहां पहुंच रही हैं, हुजूर का ऐलान है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। तो दुआ करते हुए कहें, उसके बाद फिर सहरी खाएं और सहरी खा करके फजर की नमाज पढ़ें। रमज़ान में फजर की नमाज जितना जल्द पढ़ी जा सके उतना बेहतर है, ताकि लोगों को आराम करने का मौका मिले। रमज़ान में बाकी अय्याम में, रमज़ान के अलावा जो बाकी दिन हैं, उन बाकी दिनों में फजर की नमाज देर से पढ़नी चाहिए। क्यों देर से पढ़नी चाहिए? एक तो हदीस है, फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्फिरू बिल फज्र, फजर की नमाज देर से पढ़ो, फइन्नो आज़मु लिल अज्र, उसमें अज्र ज्यादा हो जाएगा। और दूसरे, रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में देर से जमात करेंगे, जमात बड़ी हो जाएगी। और अगर
اگر جلدی کریں گے تو لوگ کم سے کم آئیں گے. رمضان میں سارے سحری کی وجہ سے جاگے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے مسجد کے منتظمین کو چاہیے جتنا جلد ہو سکے جماعت کا انتظام کریں. اور جلدی سے اذان کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان میں اذان کے بعد صرف اتنی دیر ٹھہرتے تھے کہ 60 آیتیں 70 آیتیں زیادہ 100 آیتوں کی تلاوت ہو جاتی تھی اور جماعت کھڑی ہو جاتی تھی. بخاری میں حدیث ہے 60 آیتیں 70 آیتیں زیادہ 100 آیتیں. 100 آیتوں کی تلاوت کا جتنا وقت لگے گا اور وہ 5 سے لے کر 10 تک کل وقت لگتا ہے بس. اس کے بعد پھر جماعت کھڑی ہو جاتی تھی اور اس کے بعد جماعت ہو جاتی تھی. فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص تلاوت کر سکتا ہو تو ضرور تلاوت کرے, اور اگر نیند کا غلبہ ہو تو آرام کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آرام کر کے آپ اٹھیں گے تو چونکہ آپ بیدار ہو گئے اس وقت اشراق کی نماز ضرور پڑھیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کو 2 رکعت نماز ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. لہٰذا اشراق کی نماز چاہے 2 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ کا معمول کوئی سکول جائے گا, کوئی کالج جائے گا, کوئی دکان پہ جائے گا, کوئی آفس جائے گا, اپنے کاموں کے لیے مشغول, ضرور اپنے کاموں میں مشغول. لیکن یہ ارادہ کر کے باہر نکلیں میں اس وقت روزے دار ہوں, مجھے باہر نکلنا ہے. اس باہر نکلنا مجھے اپنی آنکھوں کا بھی کنٹرول کرنا ہے, اور یہی میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے. یا اللہ میں ارادہ کر کے نکل رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں کو قابو کروں گا اور اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ بھائی صاحب آج تک تو نے ہزاروں مرتبہ ہزاروں اپنی بہنوں کو دیکھا ہوگا, آج تک تمہیں کچھ بھی نہیں ملا. آج اگر روزے کی حالت میں پھر دیکھو گے ملے گا کچھ نہیں, روزہ تمہارا خراب ہو جائے گا. تو کتنی نادانی کرو گے تم, ایسا کام کرو گے جس میں تمہیں ملنے والا کچھ نہیں ہے اور اپنے روزے کو تم برباد کرو. اپنے آپ کو کہو کہ اپنے آپ کو وعدہ کرو میرے ساتھ کہ تم باہر نکل کر اپنی آنکھوں کو قابو کرو گے. اس کے بعد جب باہر نکلیں گے جو ہی کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے فوراً نظر ہٹا لیں, اور جو ہی نظر آپ نے ہٹا لی اللہ کی طرف سے فوراً انعام مل جاتا ہے. میرے بندے نے میرے حکم کی وجہ سے نظریں ہٹا لی. حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی لا تتبع النظر, اے علی ایک نگاہ اگر پڑ جائے فوراً ہٹا لینا, دوبارہ مت دیکھنا. بس ہمارا اچانک نگاہ پڑ جائے وہ معاف, اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب نگاہ ڈالیں گے وہ ہے جرم. تو ہم اپنی آنکھوں کا قابو کریں گے. آج کے اس ماحول میں جن سکولوں یا دفتروں میں فیمیل سٹاف ہوتا ہے, فیمیل لوگ ہوتے ہیں, وہاں بچنا مشکل, کلاسوں میں بچنا مشکل. جو ٹیچر یا جو لیکچرر نامحرموں کو بھی پڑھا رہا ہے, اس کے سامنے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ پوچھتا ہے جی اب میں اپنی آنکھوں کو کیسے قابو کروں گا. اس کو ہم حل بتاتے ہیں, تم چند لڑکوں کو سامنے بٹھاؤ اور ساری نظر ان پر رکھو اور لیکچر دیتے رہو. دائیں بائیں تم ان لڑکیوں کو بٹھا کر کے رکھو, ان کی طرف نگاہ مت ڈالنا. اور میں تو ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو یہ کہہ کر کے کالج میں گیا کہ اگر میری کلاس کے اندر لڑکیاں ہوئیں تو میں ان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا, نہ کسی کا نام پوچھوں گا, نہ کسی کا شکل یاد رکھوں گا. اور جتنے دنوں وہ کالج میں رہا اتنے دنوں اس نے نہ تو کسی لڑکی کا نام پوچھا نہ کسی سے کوئی بات چیت کی. اور آج جب وہ کالج سے نکل کر باہر آیا وہ کہتا ہے کہ میرے بیچ کے اندر کون کون سی لڑکیاں ڈاکٹر بنی ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم, نہ ان کی شکلیں مجھے یاد ہیں نہ ان کے نام مجھے یاد ہیں. بچانے والے تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بہرحال نکلے باہر, اس کے بعد دن بھر آپ سکول کالج میں رہے, دفتروں میں رہے, بازاروں میں رہے, اپنی آنکھوں کو بچاتے رہے. ظہر کی نماز کا وقت چونکہ اذان ہو جائے فوراً مسجد میں پہنچ جائیں, اطمینان کے ساتھ وضو کر کے سنتیں پڑھیں, اور سنت پڑھنے کے بعد اگر وقت موجود ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں, اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھیں, پھر واپس اپنے دفتر میں یا اپنی دکان پر پہنچ جائیں. عصر کے بعد آپ اپنی دکان بند کر کے واپس آئیں گے تو عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں یا تسبیحات پڑھیں, اور آفتاب ڈوبنے سے پہلے جب افطار کا وقت ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ شان دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس وقت فوراً لسٹ بننے لگتی ہے کن کن روزے داروں کو جہنم سے خلاصی. بس اس وقت دعا کرنی چاہیے, اللہ اس وقت آپ کی طرف سے لسٹ بن رہی ہوگی, میرا نام اس کیٹیگری میں آ جانا چاہیے جس کیٹیگری والوں کو آپ معاف کر رہے ہیں. اور روزانہ ہزاروں لاکھوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کو بھی معاف کر دیا گیا, اس کا روزہ اچھا تھا اس کو بھی معاف کر دیا گیا, اس کو بھی معاف کر دیا گیا. اور پورے مہینے جن کی معافی ہو جاتی ہے آخری دن جب رمضان کا ہوتا ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی معافی ہوئی ہے آخری دن اتنے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن بے شمار انسان وہ ہیں جو روزانہ کی لسٹ میں بھی نہیں آ سکے اور آخری دن کی لسٹ میں بھی نہیں آتے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے وہ مسلمان جس نے رمضان پا لیا پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا. اس کا مطلب کیا ہوا, گویا ہم نے گولڈن چانس پایا مگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا, اسے فائدے نہیں اٹھا سکے. بس مغرب کی نماز کے بعد اچھا افطار ہو جائے, افطار ہونے کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص کر سکتا ہو, ہمت ہو, 6 رکعت سنتیں پڑھ کر کے نوافل پڑھ کر, اس کو کہتے ہیں اوابین کی نماز. جو انسان مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ شان اس کو 12 سال کے
سے عبادتوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اور 2 رکعت پڑھنی ہے۔ ہمت، اچھا آدمی سمجھتا ہے جناب بھوک بہت زیادہ لگی ہے، آج ہاں میں برداشت کر سکوں گا، حالانکہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ انسانوں کو دھوکے لگتے ہیں اپنے آپ سے۔ فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے 33 33 اور 34۔ ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے آج کا شیور ٹائم، آج کس کے بعد فرصت ہے اتنی لمبی تسبیحات پڑھے گا، حالانکہ صرف 45 سیکنڈ لگتے ہیں یہ تسبیحات پڑھنے میں، صرف 45 سیکنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34 پڑھنے میں 45 سیکنڈ خرچ ہوتے ہیں، اور انسان کے ذہن میں رہتا ہے آج کا شیور ٹائم۔ انسان دھوکے کھاتا رہتا ہے۔ کیا صاحب، اگر ہم مسجد میں 5 منٹ زیادہ ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ کتنے کشمیری رات کے 11-12 بجے تک جاگیں گے، مگر مسجد میں ہنگامہ کرتے ہیں کہ صاحب سورۃ تراویح، قرآن تراویح کس سے جگہ پہ گھر میں جا کر بیٹھے رہیں گے۔ یعنی گویا ہماری ایمانی سطح اتنی کمزور ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں، ہمارا وقت عبادت میں لگ جائے اس کے لیے ہم تیار نہیں، گھر میں باتیں کرتے رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکل کر آدھے گھنٹے تک کھڑے باتیں کرتے رہیں گے، اور مسجد میں اگر 2 منٹ زیادہ ہوئے شور مچائیں گے تو برداشت نہیں ہو پاتا ہے مسجد کا وقت۔ رمضان میں تو عبادتوں کا زمانہ ہے، اس لیے ہر مسجد کے اندر حافظ ہونے چاہیے۔ بلکہ اسلامی تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں رات کو تراویحیں جب پڑھی جاتی تھی تو ایک تراویح نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ حافظوں کی ٹیم الگ، یہ ہم 5-5 پارے پڑھیں گے، دوسرے حافظوں کی ٹیم الگ، یہ 7-7 پارے پڑھیں گے، ان حافظوں کی ٹیم الگ، وہ 3-3 پارے پڑھیں گے، ایک حافظوں کی ٹیم الگ، وہ 10-10 پارے پڑھیں گے، اور ایک جماعت ہوتی تھی اس میں 1-1 پارہ پڑھا جاتا تھا۔ ہر آدمی کو اجازت تھی کون سے گروپ میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ ایک مسجد میں 10-10 جماعتیں ہوتی تھی کہ جس کو جو سوٹ کرے گا، وہ جو 10-10 پارے سننے والے ہیں 10-10 پاروں سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پرسوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل سے قرآن سنتے تھے، ہم اس امام سے قرآن سنیں گے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں آج بھی دنیا میں، ہمارے بھائی ہیں، مجھے انہوں نے بتایا پچھلے سال جے پور گیا، کہا لگا ہم نے 7-7 پارے روزانہ پڑھے اور 7 دن میں قرآن ختم کیا۔ 7 دنوں میں قرآن ختم کیا، ان کو قرآن کے ساتھ منزلیں ہیں۔ 10-10 پارے روزانہ پڑھنے والے 3 دن میں قرآن ختم کریں گے اور سنیں، اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ غرض یہ کہ تراویح بڑے شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر تراویح کے دوران تھکاوٹ ہو گئی تو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کہنا چاہیے یا اللہ میں تھکتا تھا کلاسوں میں تھکتا تھا دکان میں، آج میں تھکا ہوا آپ کے سامنے، اور اپنی تھکاوٹ زیادہ سے زیادہ اللہ کو دکھائیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت شفقت آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اس کو نیند بھی آ رہی ہے، پھر بھی کھڑا ہے، گر بھی رہا ہے، دل چاہتا ہے جلدی ختم ہو جائے، پھر بھی کہتا ہے نہیں اور کھڑا رہوں گا۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے کیا فرماتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ ہم کہنے کی حد تک تو کہتے ہیں، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کبھی کہ ہم نے کبھی کتنی ایسی نمازیں پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات گزاری صرف سجدے میں۔ ایک نماز کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نماز میں آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ تقریباً 4 سے لے کر 4.5 گھنٹے کا سجدہ تھا، وہ اتنا لمبا سجدہ کیا تھا آپ نے ایک رکعت میں۔ تو ہم بھی کبھی اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور اپنے آپ کو سمجھائیں اس وقت تمہارا یہ جملہ اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں اور ایک مرتبہ کہو میرے بارے میں کیا کہا تم نے، بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ایک مرتبہ سناؤ مجھے اچھا لگا تمہارا یہ کہنا۔ جب اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے سر ڈالیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو آپ ایک نئی دنیا محسوس کریں گے، اسی کہتے ہیں ایمانی لذت، ایمانی حلاوت۔ وہ جو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، وہ ویسے ہی نہیں فرمایا، اس میں ہر چیز کے بارے میں اتنا اچھا قیام کروں گا اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں چاہتا تھا میرا بندہ اس طرح سے میرے سامنے کھڑا ہو، میں اتنا اچھا رکوع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں ایسا ہی رکوع میں دیکھنا چاہتا تھا، میں اتنا اچھا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسا ہی سجدہ میں چاہتا تھا۔ جیسے تم اپنے محبوبوں کو پسندیدہ چیزیں کھلا کر کے خوش ہوتے ہو، ایسے ہی میرے سامنے پسندیدہ عبادت پیش کرو اور پھر خوشی محسوس کرو۔ ہمارے گھر اگر کوئی اہم مہمان آئے گا، ہم چاہیں گے چائے بھی پلائیں گے تو بہت اچھی، برتن رکھیں گے اچھے سے اچھے، کھانے سارے اچھے سے اچھے، سب اگر چٹنیاں بھی بنائیں گے اس میں کوشش کریں گے اچھی سے اچھی بن جائے۔
ہر چیز اس کو پسند آ جانی چاہیے، اور اگر اس نے مزہ اٹھایا کہ لگے صاحب ہاں صاحب محنت جو ہے وہ ٹھکانے لگ گئی، بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں میرے بندہ میرے سامنے آئے، یہ زبان سے جو پڑھے اتنا اچھی طرح سے پڑھے کہ مجھے اچھا لگے، یہ میرے سامنے کھڑا رہے اتنا عاجزی کے ساتھ کھڑا رہے کہ مجھے پسند آئے اس کا کھڑا رہنا، یہ مجھے رکوع اور سجدہ کرے تو اتنا اچھا رکوع اور سجدہ کرے، اس کا دھیان میری طرف ہو، اس کا سر میرے پاؤں کے اوپر ہو، یہ سمجھتا ہو میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اور اتنے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ وہ کہے گا سبحان ربی الاعلی، تو وہ سجدہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ جب اس طرح سے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں پھر بوجھ نہیں پڑتا ہے، اور اگر کبھی تھکاوٹ ہو جائے تو اپنے آپ کو کہیں کہ تم تو دنیا کے کاموں کے لیے زندگی بھر تھکتے رہے، مزدور مزدوری کرتے کرتے تھکتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتا، دکاندار 12 گھنٹے کھڑا رہتا ہے دکان پر پھر بھی نہیں چھوڑتا، انڈسٹری والے انڈسٹری چل بناتے بناتے کس طرح سے محنت کرتے ہیں، سڑکوں والے کس، غرض یہ کہ ہر کام کرتے کرتے ہم تھکتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے رہ کر اگر تھکیں گے، اگر نیند کا غلبہ ہوگا برداشت کریں گے، مگر نماز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھی تھی تو اس طرح سے آپ نے تراویح پڑھی کہ پوری رات گزر گئی تراویح میں، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم کو تو اندازہ ہوا شاید ہم سحری کھا ہی نہیں سکیں گے، اس طرح سے حضور نے تراویح پڑھی تھی، اور رمضان آپ نے حضور نے مسجد میں گزارا، اعتکاف کی حالت میں گزارا۔ تو غرض یہ کہ حضور کی تراویح تو ایسی تھی، ہماری تراویح زیادہ سے زیادہ 1-1.25 گھنٹے ہوتی، وہ بھی ہم کو بوجھ لگتا ہے۔ ایسا کیوں بوجھ لگتا ہے؟ کیا ہم میں اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو 11 بجے سے پہلے نہیں سوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے وہ ٹائم ہمارا بہرحال جاگتے ہوئے گزرنا ہے، اب آپ کو حق ہے آپ اپنے گھر میں گزارو یا مسجد میں گزارو، مسجد میں گزارو گے تو اللہ کی عبادت میں گزرے گا، اور اللہ کی عبادت میں گزرے گا وہ بھی کہ نفل نماز پر فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے کون پڑھ سکے گا۔ بہرحال شوق کے ساتھ اپنی تراویح کی نماز ادا کریں، اپنے روزوں کو بچانے کی فکر کریں، رمضان کی توہین سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بالکل دینی ماحول بنائیں، سارے بچوں کو تہجد میں اٹھانا چاہیے اور ان کو تہجد پڑھوائیں، ان کو سحری کھلوائیں، اس کے بعد بچہ روزہ نہیں رکھ پائے گا تو تھوڑی دیر بعد اس کو پھر کھانے کو دے، 9-10 بجے پھر کھانے کو دے دیں۔ گھروں کے اندر سارا نظام بدل جانا چاہیے، محسوس یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان گھر یہ مسلمان گھر ہے، رمضان کے باہر ہے، یہ مسلمانوں کا بازار ہے، رمضان کے باہر ہے، مسجدیں آباد ہونی چاہیے، ویرانی جیسی نہیں رہنی چاہیے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں شب ہوتا ہے، شب تو شب میں پوری مسجد میں رونق ہوتی ہے، باہر بھی چہل پہل ہوتی ہے، ایسا ہی پورا رمضان گزرنا چاہیے۔ چنانچہ جو مسلمانوں کے اصل معاشرے ہیں وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، رمضان میں راتوں بھر چہل پہل ہوتی ہے، نہ کوئی سوتا ہے نہ کوئی بیٹھتا ہے، کوئی مسجدوں میں ہے، تھک گئے تو باہر کر کے کھا پی کر آ کے پھر مسجدوں میں ہے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کا ماحول تو رمضان کی چہل پہلوں کا زمانہ ہے، اور صبح کو 9-10 بجے کے بعد یہ سارے لوگ اٹھتے ہیں پھر اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں۔ رمضان ایک نئی دنیا ہونی چاہیے، بلکہ فرشتے فخر کرتے ہیں یا اللہ آپ کے بندوں کا رمضان دیکھے کیسا ہے کہ راتیں آباد ہیں، کوئی سو نہیں رہا ہے، اور دن جو ہیں وہ صبح کے وقت میں سارے آرام میں ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا معمول یہ بنایا تھا، آپ حضرت جبریل کو قرآن سناتے تھے، کچھ نہیں معلوم رات کتنی دیر جاگتے تھے اور دن میں کتنی دیر جاگتے تھے، صحابہ بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے اندر وہاں جا کر کے دیکھیں حضرت جبریل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل کو قرآن سناتے تھے، کس طرح سناتے تھے، کب سناتے تھے، ٹائمنگ اس کی کیا ہوتی تھی، یہ تو وہاں ڈیٹیل نہیں ہے، مگر یہ ساتھ میں موجود ہے کہ آخری رمضان جو حضور کا گزرا ہے اس میں 2 مرتبہ حضور نے حضرت جبریل کو قرآن سنایا۔ اس لیے ہم بھی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور دیکھیں صاحب ہم سے کتنی تلاوت ہو سکی۔ وہ انسان جو رمضان بھر میں ایک ختم بھی نہ کر سکا حالانکہ تلاوت کر سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قرآن پر ظلم تو نہیں کیا۔ اس وقت ہماری ساری قوم قرآن سے بالکل دور، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شمار گھر مسلمانوں کے وہ ہیں جن کے گھروں میں قرآن ہے ہی نہیں، بے شمار مسلمانوں کے گھر وہ ہیں جن میں ایک آدمی بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، بے شمار مسلمانوں کے گھر وہ ہیں قرآن ہے مگر مہینوں تک اس کو کوئی کھولتا نہیں ہے، بے شمار مسلمانوں کا گھر ایسا ہے کہ جس میں سال ہا سال گزر گئے آج تک کسی نے تلاوت ہی نہیں کی، ایسے گھر۔ اور بے شمار ہم مسلمان وہ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں مگر تلاوت کرتے نہیں، اور ہم میں سے بہت سارے امام عالم قرآن کھولتے ہیں مگر صرف جب تقریر کرنی ہوگی تو تقریر کرنے کے لیے کیونکہ لوگوں کو سنانا ہے، خود کی تلاوت کے لیے نہیں۔ ہمارے بہت سارے سکالر ہیں، ان کو آرٹیکل لکھنے ہیں، ان میں قرآن کے ریفرنسیں لانی ہیں تو قرآن کھولیں گے ریفرنس لانے کے لیے دوسروں کے لیے، حالانکہ قرآن کا حق ہے ہم اس کو پڑھیں عبادت جان کر، اور تلاوت جس طرح سے کی جانی چاہیے اس طرح سے تلاوت کریں۔
جب ہم ہر کام اچھے سے اچھا کرتے ہیں، تلاوت بھی اچھی طرح سے اچھی کرنی چاہیے، وہ کہ باقاعدہ وضو کریں، قرآن شریف کھول کر کے رحل پر رکھیں، اور پھر یقین ہے یہ اللہ کا کلام، اس کائنات میں اللہ کا کلام اور کوئی نہیں، صرف یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا اور اچھی آواز میں تلاوت کروں گا، اتنی اچھی آواز میں کہ فرشتے کہنے لگے ہم بھی سنیں گے کتنا اچھا پڑھتے ہو تم۔ کیوں؟ حدیث میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعلیل القرآن والقرآن یعلانہ، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ جو مسجدوں میں ہمارے حافظ تیز پڑھتے ہیں، اس میں کچھ ان حافظوں کی کمی ہے، کچھ مقتدیوں کا دوش۔ مقتدی کہتے ہیں جلدی، جناب 80 گھنٹوں میں کیسے ختم کر سکتے، وہ چونکہ اصرار کرتے ہیں جلدی کرو، وہ بھی بیچارے پھر ریل کی طرح سے چلنے لگتے ہیں اور یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ یہ مقتدیوں کی بھی خامی ہے اور اماموں کی بھی۔ اتنے اطمینان کے ساتھ لذت اٹھا کر کے قرآن پڑھ۔ رات کو جو لوگ گانا گاتے ہیں، رات کو جو لوگ گانے گاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا ذرا جلدی کرو، وہ 50 مرتبہ ایک بند پڑھتا رہے گا، کوئی نہیں کہتا سچے میں پاک بونٹ کن، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ لذت آ رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو بھی لذت آنی چاہیے، سننے والوں کو بھی لذت آنی چاہیے، تو پھر ہے قرآن کا حق ادا کرنا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کم سے کم ایک ختم ضرور کریں، ورنہ ہمارے بزرگوں کا معمول تو جیسا میں نے بتایا کہ کتنا زیادہ تلاوت کرنے کا معمول تھا، 7 پارے۔ اکثر صحابہ رمضان کے اندر نہیں، پورے سال کے اندر روزانہ 5 سے لے کے 6 پارے پڑھتے تھے، ہفتے میں قرآن ختم ہوتا تھا۔ ہمیشہ صحابہ کا معمول یہ تھا، کیا 7 دن میں ایک قرآن۔ اس لیے قرآن میں منزلیں لکھی ہوئی ہیں۔ منزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے سٹارٹ ہوگی تلاوت، یہاں ختم ہو جائے گی، اگلے دن یہاں سے سٹارٹ ہوگی، وہاں ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا اشرف تھانوی نور اللہ برکتہ، ان کا ہمیشہ روٹین یہ تھا کہ وہ اشراق کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے تھے اور جب تک ایک منزل قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تب تک واپس نہیں آتے تھے، اور وہ واکنگ بھی کرتے تھے صبح کو اور ایک منزل تلاوت کا معمول بنا کر۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پری رحمۃ اللہ علیہ، وہ صبح کو 10 پارے قرآن تلاوت کر کے پھر مسجد سے باہر آتے تھے، تب تک باہر نہیں آتے تھے۔ 10 پارے تلاوت جب ختم ہو جائیں گے، فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے تھے، 10 یا 10:30 بجے تک تلاوت بھی کرتے تھے اور تسبیحات بھی پڑھتے تھے، تب باہر آتے تھے، تب تک وہاں باہر نہیں آتے تھے، ایسی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں کشمیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں ملا احمد، اس ملا احمد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات کو 1 بجے تلاوت شروع کرتے تھے، رات کو 1 بجے تلاوت شروع کرتے تھے، عشاء کے بعد وہ فوراً سوتے تھے، 1 بجے تلاوت شروع کرتے تھے اور تہجد کی نماز کے ختم پر 15 پارے کرتے تھے، اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھ کر پھر آرام کرتے تھے۔ ملا احمد، میں نے ان کے حالات میں لکھا ہوا دیکھا، ایسی عبادت کرتے تھے۔ وفائی خاندان کے کوئی بزرگ گزرے ہیں ملا احمد، اس طرح سے عبادت کرنے والے عبادت کرتے تھے۔ تو بہرحال رمضان ہم بہت اچھی طرح سے گزاریں گے، شوق سے روزے رکھیں گے، زبان سے کوئی توہین نہیں ہونے دیں گے، تراویح شوق کے ساتھ پڑھیں گے اور دعائیں بہت زیادہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کشمیری لوگ اپنی دعاؤں سے اللہ کی رحمت مانگنے میں کامیاب نہ ہوئے تو اللہ کا غضب کسی بھی آ سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ برا حال ہے، ایسے گناہوں کا حال، برا حال یہاں ہے کہ کسی وقت میں اللہ طرف سے کوئی غضب آ سکتا ہے، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں آ جائے، چاہے طوفان کی شکل میں آ جائے، چاہے کسی اور مصیبت کی شکل میں آ جائے۔ اگر کشمیریوں نے توبہ کر کے آنسو بہا کر اگر اللہ سے معافی نہ مانگی تو حالات بے انتہا خطرے میں، وارننگیں آ رہی ہیں اور وارننگیں اوپر سے بھی آ رہی ہیں اور میڈیا والوں کی طرف سے بھی میڈیا والوں کی وارننگیں نہیں، اصل وارننگ اللہ کی طرف سے ہے کہ میری پکڑ سے بچو۔ جن جرائم کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اس وقت وہ جرائم یہاں بہت ہیں، جن جرائم کی وجہ سے زمینیں پھٹتی ہیں، لوگ دسائے جاتے ہیں، اس وقت وہ بہت ہیں۔ زناکاریاں، شراب خوریاں، ڈرگز، آوارگیاں، حکمرانوں کا ظلم، آپس میں ٹکراؤ، بھائیوں کا ظلم، وراثت صحیح تقسیم نہ کرنا، عورتوں پر ظلم کرنا، عورتوں کا آوارہ ہونا، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے گناہوں کی رفتار پہنچ گئی ہے، وہ تو بیان کرنے بھی مشکل ہے کہاں پہنچ گئے۔ مطلب اللہ حفاظت فرمائے، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان، وہ جب ہو جائے کہ باپ اپنی بیٹی سے کہنے لگے کیا مجھے پیسے کہیں سے لا کر کے دے دو تاکہ تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، جب نوبت یہاں تک آ جائے کو جا تو باپ اپنی بیٹی کی عصمت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوتا تھا، اور اب جب باپ اتنا بے غیرت ہو جائے کہ مجھے پیسے کہیں سے لا کر کے دے دو چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر وہ بیٹی پیسہ لے کے شام کو نہیں آتی ہے تو باپ ناراض ہوتا ہے، یہ بیٹی پوچھتی ہے مجھے اس گھر میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، عالموں کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا، اس گھر میں رہے گی تو کیسے رہے گی، اس گھر سے نکلے گی تو جائے گی کہاں،
یہ کہتی ہے مجھے بتائیے میں اس گھر میں رہوں، اگر رہوں تو کیسے رہوں گی؟ جہاں کا باپ مجھے یوں کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اب اگر نہیں رہوں گے تو جاؤں گی کہاں، اور رہوں گے تو کس حال میں رہوں گی؟ جب غیرتیں مٹ کر کے جہاں تک پہنچ جائیں میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ توبہ و استغفار۔ اللہ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمایا اگر مجھے لیلۃ القدر مل گئی میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ شان اس رمضان کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، روزے صحیح طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے توہین سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائے، اور دنوں کا روزہ اور راتوں کا قیام ہمیں نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم آپ کے گھر میں حاضر ہیں یا اللہ جمعے کی نماز کے لیے، یا اللہ رمضان کا جمعہ ہے، یا اللہ فرشتے چاروں طرف سے کھڑے ہوں گے، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ رمضان کی نعمت و دولت آپ نے عطا فرمائی، پچھلے سال کتنے ہی ایسے تھے جو رمضان تھا اور وہ بھی تھے پر آج وہ نہیں ہے، رمضان آ گیا، یا اللہ ہم اس رمضان میں کو پا رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں اپنی ایمان کی دولت عطا فرمائی، پھر شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے ہم کو پیدا فرمایا، یا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ اپنی مسجد کے ساتھ تعلق عطا فرمایا، یا اللہ نمازی بننا نصیب ہوا، یا اللہ نمازی نہ ہوتے تو تیرے گھر میں جمع نہ ہوتے، یا اللہ یقیناً کوتاہیاں ہیں مگر اس کے باوجود ہم اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اللہ انا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ علی ہذہ شہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یا اللہ اس رمضان میں آپ اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں، یا اللہ ہم بھی درخواست کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ کے نبی کی سچی زبان سے وعدے ہیں کہ رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو بھول گئے وہ بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو انجانے میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ کتنے گناہ ایسے ہوئے گناہ کرتے کرتے آپ کا خیال آ بھی گیا مگر اپنے آپ کو روک نہ سکے، یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ کبھی گناہ کرتے کرتے آنکھ سے گناہ، زبان سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، کمانے میں گناہ، یا اللہ دوسروں کو ستانے کے اعتبار سے گناہ، اخلاقی گناہ، یا اللہ اخلاقی گناہ میں وعدہ خلافیاں الگ، جھوٹ بولنا الگ، تانا دینا الگ، لوگوں کو ٹیس کرنا الگ، لوگوں کی توہین کرنا الگ، یا اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم سے نہ ہوا ہو۔ زبان سے بھی گناہ ہوئے، آنکھوں سے بھی گناہ ہوئے، کانوں سے بھی گناہ ہوئے، دل و دماغ سے بھی گناہ کی باتیں سوچی، یا اللہ کمانے میں بھی غلطیاں ہوئیں، خرچ کرنے میں بھی غلطیاں ہوئیں، یا اللہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو ہم سے بچی ہوئی ہو، یا اللہ گناہ کے سارے گناہ، یا اللہ ساری قسم کے گناہ ہم سے صدر دو گے تو معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ایک ایک گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ایک ایک گناہ معاف فرما دیجئے، ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کو معاف فرما، یا اللہ جو امت گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو آپ کی طرف سے مشکل فیصلے آ جاتے ہیں، آپ کو طاقت ہے، یا اللہ کسی طرح سے بھی چاہیں انسانوں کو تباہ کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی ہیں یا اللہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر وہاں کے حکومتوں کے ظالمانہ قانون کی بنا پر یا اللہ ان کو روزہ رکھنے کی بین ہے، یا اللہ چائنیز مسلمان روزہ رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ حکومت کی طرف سے بین لگی ہوئی ہے، اور جب زبردستی ان کے روزے توڑواتے ہیں تو شراب پلا پلا کر ان کے روزے توڑواتے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں کوئی پابندی نہیں، یا اللہ پھر بھی اگر ہم روز رمضان کی توہین کریں گے تو یا اللہ آپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، آپ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، یا اللہ اگر ہم کو اگر اس کا احساس نہیں ہے تو ہماری یہ نادانی ہے، اور اگر آپ اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے لگیں اور اپنی ناراضگی پر آپ نے ایکشن لیا تو ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسانوں کی برائیوں پر میں پکڑ کرنے پر آؤں تو ایسی سزا بھیج سکتا ہوں کہ تمہارے زمین کے روئے زمین کے جانور کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچیں گے، لیکن آپ خود فرماتے ہیں میں تمہیں موقع دیتا ہوں، میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں تمہیں وقفہ دیتا ہوں۔ تو یا اللہ جب آپ نے وقفہ دیا تو معاف بھی فرما دیجئے، یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، یا اللہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ تباہ حال مسلمان ہیں، یا اللہ
اپنوں کے ہاتھوں سے اپنے بے گھر ہیں، اپنوں کے ہاتھوں سے اپنا خون بہ رہا ہے، اپنوں کی حکومتیں اپنوں پر ظالم بنی ہوئی ہیں، یا اللہ اپنے لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف ہیں، یا اللہ مسلمانوں کا خون بہا کر کے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہم نے اتنے مار دیے، اور مسلمانوں کے خلاف لڑ کر کے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہم نے اتنے یا اکرم الاکرمین اس صورتحال کو بدل دیجئے، یا اللہ اس صورتحال کو بدل دیجئے، یا اللہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد آپس میں لڑنا مت، میرے بعد ایک دوسرے کا خون مت بہانا، یا اللہ یا اللہ حجۃ الوداع میں حج کے دوران آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں جیسا طرز عمل اختیار مت کرنا، کافر لوگوں کا معمول یہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تم ایسا مت کرنا، مگر اس وقت سارے کافر پر امن ہیں اور مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ یا اکرم الاکرمین آپ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی ہم تمام مسلمان حکمرانوں سے لے کر کے نچلے طبقوں تک تمام کے تمام اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ امت کے حال کو درست فرما دیجئے، امت کے حالات کو درست فرما دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین دنیا میں سب سے زیادہ اگر اس وقت پناہ گزین ہیں تو وہ مسلمان ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر اجڑے ہوئے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ایمان کو خطرہ ہے تو مسلمانوں کا وہ لاکھوں مسلمان جو یہود و نصارہ کے گھروں میں پہنچ گئے، ان کے آفسوں، ان کے دفتروں میں، ان کے کیمپوں میں پہنچ گئے، یا اللہ کا آگے چل کر ان کا ایمان بھی باقی نہیں بچے گا، اس لیے کہ وہاں تو نہ ان کے پاس مسجدیں ہیں، نہ وہاں قرآن ہے، نہ وہاں کلمہ پڑھانے والا کوئی ہے، وہ مشکل سے دانے دانے کے محتاج، اور یہود و نصارہ ان کو کھلا پلا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کے NGOs ان کو مرتد بنانے کی مہم میں کر رہے ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں تمہارے مسلمانوں نے تم کو پناہ نہیں دی، ہم نے پناہ دی، لہذا ہمارا یہ مذہب سچا ہے، اس کے نتیجے میں یا اللہ روزانہ لاکھوں مرتد ہو رہے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کی امت کے یا اللہ لاکھوں مرتد ہو رہے ہیں، یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین اس صورتحال کو بدل کر کے ایسے حالات پیدا فرما دیں مسلم ملکوں میں امن و عافیت ہو جائے، یا اللہ غیر مسلم ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ ان کا دین میں محفوظ رہے، ان کا مستقبل میں محفوظ رہے، یا اللہ کشمیر کے حال پر رحم فرما، یا اللہ یہاں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے، یا اللہ یقیناً آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، یا اللہ کون سا گناہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے، یا اللہ یہاں شرابیں کھلم کھلا پی جاتی ہیں، بلکہ رمضان میں بوتلیں دکھا دکھا کر کے لوگ شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے رمضان کا یہ حال ہے، یا اللہ یہاں کے سکولوں اور کالجوں میں کھلم کھلا اعلان ہوتا ہے ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم اسلام کو یہاں پنپنے نہیں دیں گے، یا اللہ ابھی پچھلے ہفتے اسلام آباد سے یا اللہ وہاں کے ڈگری کالج کے لڑکوں نے فون کر کے کہا ہمارا پروفیسر کہتا ہے وہ اسلام کو سمندر میں پھینک دو، ہم یہاں لبرل زندگی گزاریں گے، یا اللہ جب تیرے دین کو اس طرح سے کھلم کھلا چیلنج کیا جانے لگے، جہاں کھلم کھلا بدکاریاں ہوں، جہاں سود کھایا جائے، جہاں ظلم ہو، جہاں کسٹمروں کو لوٹا جائے، یا اللہ جہاں ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کریں، وہاں آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے، مگر معافی نہ مانگے تو اور کیا کریں؟ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین جب لوگوں کے اندر گناہ کرنے کی حس مٹ جاتی ہے، گناہ کی نفرت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اب ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دینا ہے۔ واقعتاً یہاں کی صورتحال یہی آ گئی، یہاں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، یا اللہ وعدہ خلافی کو گناہ نہیں سمجھتے، دھوکہ دینے کو وعدہ خلافی گناہ نہیں سمجھتے، یہاں شراب کو بھی اب گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، یا اللہ یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے غلط تعلقات اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہمارے گرل فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ ہے، یا اکرم الاکرمین معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ایسا نہ ہو آپ کی وہ سزا آ جائے کہ نہ مسجدیں باقی بچیں گی، نہ بازار باقی بچیں گے، نہ شہر باقی بچیں گے، نہ گاؤں باقی بچیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ سے توبہ کر توفیق چاہتے ہیں، یا اللہ توبہ کی توفیق چاہتے ہیں، یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔